على من لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. وقال الله سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال الله سبحانه وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا لكم بمنزلة والد أعلمكم. وقال عليه الصلاة والسلام: العلم علمان، علم في القلب فذاك علم نافع، وعلم على اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير إلى آخر الحديث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے انتہائی محترم وارث الانبیاء، چند ضروری گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے اہم بنیادی بات یہ ہے کہ علماء کی ایک اور کوئی بات بھی اس کے اندر بطور امتحان کری ہوگی، بطور اہتمام کے، بطور درخواست کے ہوگی کہ علماء کی ایک امتیازی شان ہے، جو شان ہی صرف ان کے اپنے علم کی طرف داعی ہے۔ اگر امتیازی شان نہیں ہے تو علم کی طرف عملی دعوت ختم ہو جاتی ہے۔ علماء کی ایک شان ہے، اگر وہ شان نہیں ہے، وہ شان کیا ہے؟ وہ شان تقویٰ ہے، وہ شان اتباع سنت پر اجبار ہے۔ وہ شان تقویٰ ہے، وہ شان اتباع سنت پر اجبار ہے۔ اگر تقویٰ نہیں ہے، نعوذ باللہ، اور اتباع سنت پر اجبار نہیں ہے، تو مجھے اللہ معاف فرمائے، میں اپنے آپ کو متهم کر کے عرض کر رہا ہوں کہ ایسے علماء عامت الناس کی طرح سمجھے جائیں گے جس سے علمی استفادے کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ شرط لگائی ہے: ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا۔ اگر تمہیں تقویٰ ہے، اگر تمہیں تقویٰ ہے تو عوام الناس کے درمیان تمہاری امتیازی شان ہوگی۔ اگر تمہیں تقویٰ ہے، تمہاری عوام کے درمیان امتیازی شان ہوگی، اور یہ امتیازی شان ہی ملتفت ہوگی علمی استفادے کے لیے۔ اگر یہ امتیازی شان نہیں ہے تو علمی استفادہ نہیں ہو سکتا۔
طبیعت ہی نہیں مانتی کہ ان سے کیا سیکھیں. نہیں بہت عام سے عام آدمی ایک عالم کا اپنے ذہن میں جو تصور رکھتا ہے، اللہ مجھے معاف فرمائے، وہ تصور اپنے ذہن میں ایک عالم نہیں رکھتا. وہ کہتا ہے اس کی گنجائش ہے، اس کی گنجائش ہے، اس کی گنجائش ہے، اس کی گنجائش ہے، اس کی گنجائش ہے. اور ایک عام آدمی جس نے اپنے ذہن میں عالم کو ایک اپنے سے بہت ہی زیادہ منزہ اور مبرہ اور اونچے مرتبے کا تصور کیا ہوا ہے، وہ اس کی ایک چھوٹی سی خلاف سنت غلطی کو دیکھ کر وہ اس سے بے رغبت ہو جاتا ہے. تو میں بہت ہی بنیادی بات کرنا چاہتا ہوں. اس سے پہلے امتیازی شان، علماء کی امتیازی شان. پچھلے جو ہمارے علماء گزرے ہیں، ان کے یہاں اپنے کسی خلیفہ کو بیعت کی اجازت کے لیے اوراد، وظائف، معمولات، تسبیحات، قرآن کی تلاوت کی کثرت، تہجد، اس میں سے مجھے کوئی چیز نہیں ملتی. پچھلے متصوفین کے اپنے بعض والوں کو بیعت اجازت کے لیے ان میں سے کوئی چیز نہیں ملتی. وہ اس کو دیکھتے نہیں تھے، وہ اس کو دیکھتے ہی نہیں تھے کہ ان کا کے معاملات کیا ہیں، ان کے وظائف کیا ہیں، کیا وظائف کرتے ہو. یہ تو سوال مریدین سے ہوتا ہے. یہ سوالات تو مرید سے ہوتا ہے. تمہارے کیا معاملات ہیں، تمہارے کیا معاملات ہیں، یہ سوال مریدین سے ہوتا ہے جن کی سطح کچھ بھی نہیں ہے ان کے مقابلے میں. یہ سوال جو ہوتا تھا مریدین سے ہوتا تھا. لیکن جنہیں وہ اپنا نائب یا اپنی طرح ذمہ داری پر ڈالنا چاہتے تھے، ان کے اندر صرف دیتے تھے کہ اتباع سنت کتنا ہے. اتباع سنت کی درجے پر، کیونکہ میں بیعت غلط کرتا ہوں کہ اتباع سنت کے بغیر کوئی ولایت نہیں، کوئی میں کہہ رہا ہوں کہ ولایت نہیں، اتباع سنت بغیر کوئی فقاہت بھی نہیں ہے. ساری فقاہتوں کی چھوٹی اور ساری ولایتوں کا کمال وہ صرف اتباع سنت ہے. میں نے عرض کیا کہ دو چیزیں ہیں اصل. ایک تقویٰ، کمال تقویٰ، گنجائش نہیں، اور دوسرے اتباع سنت. یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں تقویٰ تو ان کے اللہ کے درمیان رہے گا، اور ان کے عوام میں جو تعارف ہوگا وہ ان کا تعارف اتباع سنت سے ہوگا. اس لیے ایک پہلی بات ہے کہ تقویٰ اور اتباع سنت. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے پڑھنے اور فقاہت کا نور حاصل کرنے کے لیے، کہ فقاہت ایک نور ہے، فقاہت صرف دلائل سے حاصل نہیں ہوتی، فقاہت صرف دلائل سے نہیں حاصل ہوتی، یا فقاہت صرف کثرت مطالعہ سے نہیں حاصل ہوتی. فقاہت ایک نور ہے. میں کہتا ہوں فقاہت بصیرت ہے، فقاہت بصیرت ہے جس کی چوٹی صرف اتباع سنت ہے. جو آدمی اتباع سنت پر نہیں ہے، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ فقیر نہیں ہو سکتا. کیونکہ استدلال صحیح ہو ہی نہیں سکتا جب تک فقاہت نہ ہو، اور فقاہت ہو نہیں سکتی جب تک اتباع سنت نہ ہو.
یہ ایک بہت بنیادی چیز ہے. صحابی نے کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ رسول اللہ میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مطالعے کی طرف یا کسی اور عمل کی طرف نہیں متوجہ کیا. آپ نے فرمایا اتق اللہ تکن عالم الناس، کہ تقوی اختیار کر لو تم سب سے بڑے عالم ہو جاؤ گے. یہ اختیار کر لو تقوی، کہ تقوی اختیار کر لو سب سے بڑے عالم ہو جاؤ گے. کیا بات ہے کہ اس میں بات یہ ہے کہ اصل علم کا تعلق مع اللہ سے ہے، کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے جتنا قریب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے قرب کی وجہ سے اس پر اپنی منشا کھول دیتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ واقعی ساری فقاہتوں کی اور سارے علوم کا جو اصل حاصل ہے وہ اللہ کی تعالیٰ کی منشا کا الہام بنا ہے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ فقاہت تو غلام شادی کے کہ علم تو صحابہ پر ختم ہو گیا ہے، بعد والوں کی رائے ہے. علم صحابہ پر ختم ہو گیا ہے، بعد والوں کی رائے ہے. باقی علم تو صحابہ پر ختم ہو چکا ہے. فقاہت اللہ تعالیٰ کی منشا کو کا کھل جانا بندے پر. جی ہاں، بالکل بے سکن عرض کرتا ہوں کہ بعضوں کو یہ منشا خوابوں کے ذریعے، اچھے منامات کے ذریعے، بعضوں کو الہام کے ذریعے، اور اس کا جو اصل تعلق ہے وہ اس کا تعلق اصل صحبت سے ہے. اس کا اصل تعلق صحبت سے. فقاہت کیا ہے؟ فقاہت ہے علم کا نور، اور فقاہت ہے اللہ تعالیٰ کی منشا تک بندے کا پہنچ جانا. فقاہت ورنہ دلائل تو ایسی چیز ہے کہ آپ کو مخالف موافق جائز کے ناجائز کے دلائل مل جائیں گے. لیکن گمراہ ہونے والے ہدایت پر آنے والے دونوں کے پاس حجت، دونوں کے پاس دلائل. کیونکہ زمانہ کچھ بھی کہتا ہو تم اصل پر پیش کر کے دیکھ لو. وہ کسوٹی ہے کھڑے گھوٹے کو بتانے کے لیے، وہ کسوٹی ہے، اس سے پیش کر کے دیکھ لو. اگر وہ اسے قبول کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ اس کو قبول نہیں کرتے اس کو چھوڑ دینا چاہیے. اس کو چھوڑ دینا چاہیے، چاہے اس کی ضرورت ہو، چاہے اس کی عادت ہو، چاہے اس کے بغیر چارہ کار نہ ہو، چھوڑ دینا چاہیے. عمر رضی اللہ عنہ کی فقاہت یہ تھی کہ وہ دور حاضر کی ضروریات اور مجبوریاں اور عادات اس کو نہیں دیکھتے. وہ دیکھتے ہیں ایک حلال جائز نفع کی چیز جو معتاد ہے، جس کے لوگ عادی ہیں، اس کا معاشرے پر یا عبادات پر اس کا غرض سے کیا پڑ رہا ہے. بس اتنی سی بات کہ اس کا معاشرے پر، اس کا عبادات پر کیا اثر پڑ رہا ہے. دعا کے پیش آئے ایک امام صاحب سے کافی میں ہٹ کے تیسروں کو تشکیل کہ یہ کیا ہوا بھائی، نماز خراب ہو رہی ہے. اور دوسرے حمزہ نے اپنے شراب کے نشے میں علی کی جو اٹھیاں سوا کروائیں، یہ تو آگے پیش آئے. عمر رضی اللہ عنہ کو تیسری بات یہ کھلتی تھی کہ ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے ہوتی ہیں، ہر قسم کے فاسق فاجر لوگ آپ کے پاس آتے ہیں. یہ معاشرے میں ایک بات سمجھ آئی، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے لیے عمر کو ایک الجھن تھی کہ آپ نماز تیری پڑھ لیتے ہیں، قائم رائے پر پڑھ جاتے ہیں. یہ سب چیزیں عمر کی الہامی تھی. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الجھن یہ تھی کہ شراب، اس کی ضرورت، اس کی عادت، اس کا نفع
سب کچھ ایک طرف، لیکن یہ حرام ہونی چاہیے کہ لوگوں کی اس سے نماز خراب ہوئی ہے، اس سے یہ معاشرے میں خرابی آئی ہے، اس سے یہ نقصان ہوا ہے، شراب حرام ہونی چاہیے۔ وہ اپنے دل کے اندر اس کو ایک حلال نفع کی جائز معتاد چیز کو اپنے دل سے ناگوار و غلط سمجھ رہے ہیں، اور وہ اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں، خود بھی دعا کر رہے ہیں، آپ لازم دعا کی درخواست کر رہے ہیں، یعنی دعا کریے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی آدمی کسی چیز سے پریشان ہے، بے چین ہے، اور جو کوئی آدمی اپنے مرض کے لیے دعا کراتا ہو۔ عمر رضی اللہ عنہ بار بار روایت میں ہے کہ کہا اللہ دعا کیجیے اللہ شراب حرام کر دیں، اس سے نقصان ہوتا ہے۔ میں نے ایک مثال رکھی ہے، بس آپ ماشاء اللہ زیادہ جاننے والے ہیں ہم سے۔ فقاہت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اتنا قرب ہو جائے، میں کہتا ہوں آپ سے فقاہت کا خلاصہ خلاف سنت چیزوں سے کراہیت کا ہونا ہے۔ اس عالمی خلاف سنت چیز سے کراہیت نہیں ہو رہی ہے، اللہ مجھے معاف فرمائیے، تو مجھے جو عرض کرنا ہے کرنا ہے، کہ والی فقیر نہیں ہو سکتا، وہ آدمی فقیر نہیں ہو سکتا جس کو خلاف سنت چیز سے طبعی کراہیت محسوس نہ ہو، وہ آدمی فقیر نہیں ہو سکتا۔ اب پکی بات ہے، یہ پکی بات ہے۔ سنت سے سنت پر جان دینے کا جذبہ نہ ہو، وہ آدمی فقیر ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا؟ ساری کرامتوں کی چوٹی اگر ہو جائے تو وہاں سے ایک ادنا سنت کا ابتدا ہوتی ہے، جو اصل بنیادی بات ہے۔ ضرورت، مجبوریاں، قوانین، جی ہاں اغیار کے قوانین سنت سے ٹکرا رہے ہیں، اور ہم عوام کی مجبوریاں دیکھ رہے ہیں کہ عوام کی مجبوری اتنی کیا کیا جائے۔ آؤ غور کریں کہ کیا راستہ نکل سکتا ہے۔ میں بہتر آپ سے کہتا ہوں ہماری ذمہ داری ملازم بنانے کی نہیں ہے، ہماری ذمہ داری مجاہد بنانے کی ہے۔ کیا آپ اس کے لیے جہاد کی بات ختم ہو کیا چاہیے، اگلی جہاد کی بجائے اس کے کہ آپ اس کا متبادل سوچیں، آپ اس کے لیے مجاہد تیار کیجیے۔ جب آپ سے کوئی آ کر کہتا ہے جی میں یہ مسئلہ ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، تو آپ یہ کہیے مسئلہ سنت، یہ سنت ہے، آپ اس سنت کے احیاء کے لیے جہاد کیجیے، جہاد کو کیا وکیل کیجیے، آپ اس کے لیے مال خرچ کیجیے، اس کے لیے آپ کوشش کیجیے، اس کے لیے آپ لڑیے۔ تو سنت کا امحا جب ہوتا ہے جب اس کا عوام کو اختیار دے دیا جاتا ہے کہ کر سکتے ہو تو کر لو، نہیں کر سکتے ہو تو چھوڑو۔ سنت کا احیاء اس بار سے ہوتا ہے، اختیار سے نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ ایک تقویٰ، اور اس میں بھی بنیادی چیز، اللہ مجھے معاف ہے، آپ کو متہم کرتا ہوں، آپ سے کسی کو متہم نہیں کرتا، میری کوئی بات بطور امتحان کے نہیں ہے، تمام کے طور پر ہے۔ اس میں سب سے بنیادی چیز وہ غذا ہے، وہ غذا ہے۔ زکوٰۃ علم کا مصرف بن کر رہ گئی ہے، میں کہہ رہا ہوں علم زکوٰۃ کا مصرف بن کر رہ گئی ہے۔ اس سے آگے ناغنیاں سوچتے ہیں، نام سوچتے ہیں۔ حالانکہ سوال اسی کام کے لیے، ان کے لیے بھی سوال تحقیر ہے، علم سب بات یہ تحقیر ہے، اور اس میں کمیشن تقسیر ہے۔ سوال تحقیر ہے، کمیشن تقسیر ہے۔ میں آپ سے بھی قبل بات کروں،
سوال حقیر ہے، اگر بھی جائے نہیں چاہتے ہیں۔ عالم تو میرے نزدیک تمام عبادات اور تمام دعائیں اور تمام صدقات ان سب سے بڑھ کر اللہ کی ذات سے براہ راست استفادے کا سبب وہ امت کو دین کی تعلیم دینا ہے۔ اس سے بڑھ کر استغنا کا کوئی سبب نہیں۔ سب سے بڑھ کر اللہ کے غیر سے مستغنی کرنے والی چیز وہ اللہ کے بندوں کو تعلیم دینا ہے۔ میں سب کو بیان پڑھ رہا تھا، سمجھتے تھے بیان میں فرما رہے ہیں کہ ان پروگرام سے پوچھو کہ اگر یہ کالج کی چھت گرنے لگی تو کون ٹھیک کرائے گا؟ کہ حکومت ٹھیک کرائے گی۔ اگر یہ پروفیسر بیمار ہو گیا تو کون علاج کرائے گا؟ کہ حکومت علاج کرائے گی۔ ان کی تنخواہ حکومت دے گی۔ یہ اگر ریٹائر ہو گئے تو ان کو حکومت کمیشن دے گی۔ کیوں کہ یہ سب حکومت کے حل کے بیان کے الفاظ ہوتا ہے، یہ سب حکومت کا جہیز پڑھاتے ہیں، اس لیے حکومت ان کی اخراجات اٹھاتی ہے۔ یہ محض کے بیان کر کے پڑھانا پڑتا ہے۔ یہ حکومت کا بالکل جہیز ہوتا کے بیان میں کہ یہ حکومت کا جہیز پڑھاتے ہیں، حکومت ان کی اخراج برداشت کرتی ہے۔ یہ اس کے بیان پر ٹکڑا رکھو، یہ حکومت کا جہیز پڑھاتے ہیں، حکومت ان کے ساتھ ہے، انہیں کوئی فکر نہیں کہ اخراجات کا کیا ہوگا، ان کا قیام، ان کا طعام، ان کا علاج، جی ہاں ان کے اسکول کالج کی ساری اخراجات سب حکومت سے دیتے ہیں۔ تو حضرت بیان فرما رہے کہ وہ کفار فقیر کفار کے جہیز کو بڑھا کر وہ مستغنی ہیں سب سے، اور یہ اللہ کا رزاق کا علم بڑھا کر یہ محتاج ہے۔ میں ان کا بیان بالکل امانت سے نقل کر رہا ہوں، میرے کوئی بے آزادی کو الفاظ نہیں، کافی ہوتی ہے الفاظ سے پڑھ کے سناتا ہوں۔ تو میں نے استغنا جو ہے وہ علم کے کمال کو پہنچا دیتا ہے۔ استغنا اتنا استغنا تھا بڑوں میں، اللہ اکبر، عمرہ سے بھی استغنا تھا، اغنیا سے بھی استغنا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے والد نے 25,000 درہم دیے تھے، اور یہ کیا کر دیے تھے کہ اس کو علم حاصل کرنے پر خرچ کرنا، کیونکہ اس میں ایک پیسہ بھی شبہ کا نہیں۔ یہ کہہ کر 25,000 درہم امام بخاری کو دیا گیا، ان کے والد نے دیے تھے وفات سے پہلے کہ یہ لے لو، اس میں کوئی ایک پیسہ شبہ کا نہیں ہے، تم اس کو علم حاصل کرنے پر اس کو خرچ کرنا۔ اب اسے تجارت کرتے تو تعلیم سے مشغول ہو جاتے۔ امام صاحب نے ایک آدمی کو پکڑا اور اس کے حوالے کیے، کہا تم اسے تجارت کر لو اور نفع جو ہے وہ تقسیم کر لو، تاکہ میں یکسر ہوں تعلیم میں، تم تجارت کر لو۔ ٹھیک ہے، وہ لے کے 25,000 روپے لے کے درہم لے کے بھاگ گیا، اس نے اس کی کوئی خبر نہیں دی امام صاحب نے چھوڑ دیا کہ بھاگ گیا، تو بھاگ گیا لے کر، نہ اس کا پیچھا کیا نہ اس کی کوشش میں لگے۔ کسی نے امام صاحب سے کہا کہ آپ کو کے پیسے لے کر بھاگنے والا شخص فلاں شہر میں ہے اور اس شہر کا حاکم آپ کو بہت مانتا ہے، آپ ایک پرچہ لکھ دیں شہر کے حاکم کو کہ فلاں شخص سے میرے پیسے دلوا دیے جائیں۔ امام بخاری جواب یہ دیا کہ میں اگر آج اپنے پیسوں کو چھڑوانے کے لیے درخواست کرتا ہوں حاکم سے، تو حاکم کا مجھ پر ایک احسان ہو جائے گا۔ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ یہ حاکم مجھ سے شریعت کے خلاف کسی فیصلے کا مطالبہ کرے گا، لہذا میں نہیں جاتا اس حاکم کے پاس، نہ تو دخل لکھتا ہوں نہ میں اس سے درخواست کرتا ہوں، میں کسی کا احسان نہیں چاہتا اپنے اوپر کہ یہ مجھ سے کوئی مطالبہ کرے گا، آج ہی میرا مطالبہ پورا کرے گا، کبھی مجھ سے اپنا مطالبہ پورا کرائے گا۔ استغنا عمرہ سے بھی اغنیا سے بھی۔ اس استغنا کی وجہ سے بادشاہ اور سلاطین اور اغنیا
اور مناسب یہ سب کے سب آیا کرتے تھے ان علماء کے اور ان مصنفین کے اور ان جو ہے اللہ والوں کی مجلس میں آیا کرتے تھے، اور ان کے ذریعے سے ان کے عوام تک دین پہنچتا تھا۔ ابن عطیہ نے کہا تھا علامہ سیوطی سے کہ میرا ایک بہت ضروری کام ہے جس کو نیچے کے سارے وزراء نے کرنے سے انکار کر دیا ہے، ہماری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ایک مرتبہ جا کر سلطان غوری سے کہہ دیں کہ ابن عطیہ کا یہ کام کر دیں، کیونکہ وہ ایسا کام ہے کہ بادشاہ کے حکم سے ہو سکتا ہے، نیچے کوئی آدمی نہیں کر سکتا۔ آپ سے درخواست ہے ایک مرتبہ جا کر بادشاہ کے دربار میں میرے لیے سفارش کر دیں۔ علامہ سیوطی نے کہا ابن عطیہ سے کہ میں آپ کے کام کے انکار نہیں کر سکتا، ان کو بہت مانتے ہیں، لیکن میری ایک مجبوری ہے، وہاں جانے میں میری ایک مجبوری ہے، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں، یہ کام میں آپ کا میں نہیں کر سکتا۔ ابن عطیہ نے کہا کیا مجبوری ہے؟ فرمایا علامہ سیوطی نے کہ 70 مرتبہ سے زیادہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بغیر خواب کے کر چکا ہوں۔ مجھے اس بات کا پورا اندیشہ ہے کہ اگر میں ایک مرتبہ اس ماحول میں چلا گیا تو یہ زیارت کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں آپ کے اس کام کے لیے سلطان غوری کے پاس میں نہیں جا سکتا۔ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ جو میرا ایک تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، میں تو آپ کو مثال کرتا ہوں کہ اس استغنا کی وجہ سے امتیاز شان تھی، استغنا کی وجہ سے امتیاز شان تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان کو ہمارے مال و منصب سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ایک بات تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہے، دوسری ضروری بات یہ ہے کہ عوام اور علماء کے درمیان اجتماع اور اختلاف، عوام علماء کے درمیان اجتماع اور اختلاف جو تعلیم اور تربیت کے لیے بنیادی شرط ہے، جس کا کوئی متبادل کوئی کبھی پیش کر نہیں سکتا۔ ان آلات و ذرائع نے، ان نشریات نے خاصا، اللہ مجھے آپ بھی معاف کریں، اللہ بھی مجھے معاف کرے، علماء کو تو فارغ کر دیا کہ تم تو فارغ ہو گئے ہو، کیونکہ تم نے ایک بہت آسان ایک مضمون اور بہت ایک آسان ترتیب عمل کے بتا دی ہے، اسے آپ اس سے فارغ ہو گئے۔ اور عوام کا حال یہ ہے کہ عوام علم سے بالکل بالکل بے رغبت، اور اس کی سمجھنے سے کیا میں کہتا ہوں کتنا بھی آپ آسان کر دیں، عوام کو آپ کے رسائل سے، آپ کی عوام کی اکثریت کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے، کہ اخبار رسائل اور اسباب وسائل یہ معلم متعلم کے درمیان نہ واسطہ بن سکتے ہیں نہ حائل ہو سکتے ہیں، کیونکہ بنیادی چیز جو اصل ہے وہ صحبت ہے۔ صحبت بنیادی چیز ہے تعلیم میں، اس کا کوئی بدل نہیں۔ صحبت بنیادی چیز ہے تعلیم میں، جس کا کوئی بدل نہیں۔ اس عنابت کو ان وسائل نے کافی نقصان پہنچایا، عنابت کو وسائل نے کافی نقصان پہنچایا ہے، میں نقصان کہہ رہا ہوں، فائدہ نہیں پہنچایا، نقصان پہنچایا، اور نقصان یہ پہنچایا ہے کہ سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ عوام میں سے علم کے مراکز کی طرف یا علماء کی طرف ان کی نقل و حرکت اور ہجرت اور عنابت اس سے ختم ہو گئی۔ یہ سہولت ہے، آپ علم کے لیے جائیں تو آپ کے پاس آئے گا، جبکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ اگر کوئی عالم کو بھی اپنے یہاں بلاتا ہے گھر میں علم حاصل کرنے کے لیے تو یہ اس کے اندر تکبر کی علامت ہے،
میں تکبر کی علامت ہے۔ امام مالک بھی فرماتے ہیں، امام مالک نے یہ بات فرمائی تھی خلیفہ ہارون رشید سے، اور امام بخاری نے یہ بات فرمائی تھی کوفہ کا امیر گورنر خالد سے۔ امام بخاری نے بہت آگے بات کی، امام بخاری بات ہے کہ اگر تم مجھے اپنے گھر میں طلب کرتے ہو اپنے بچوں کو حدیث پڑھوانے کے لیے تو میں حدیث کو ذلیل کرنا نہیں چاہتا۔ ہم ان گندے موبائلوں پر قرآن حدیث کو نشر کر کے یہ سوچتے ہیں کہ چلو سہولت ہے۔ وہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے امیر خالد درخواست کر رہے ہیں کہ میرے بچے یہ ان کے عام بچے نہیں ہیں، ان کی حفاظت، ان کی سیکورٹی کا بھی مسئلہ ہے، میں اپنے گھر کا ایک کمرہ آپ کے لیے مختص کر دیتا ہوں، آپ تشریف لائیں میرے گھر میں، میرے بچوں کو حدیث پڑھائیں۔ امام بخاری فرمایا میں حدیث کو ذلیل کرنا نہیں چاہتا، میں حدیث کو کہ علم حدیث اگر آپ کے گھر میں جائے آپ کے بچوں کے لیے۔ امام خالد نے امیر خالد نے کہا چلیے اگر آپ اس پر راضی نہیں ہیں تو پھر میرے بچے آپ کے پاس آئیں گے، مگر میری شرط یہ ہوگی کہ آپ سے میرے بچوں کو پڑھائیں گے، فقراء کے عوام کے بچے اس حلقے میں شریک نہیں ہوں گے۔ امام بخاری نے وہی جواب دیا جو جواب امام مالک نے دیا۔ امام بخاری نے فرمایا کہ میرے حلقے میں فقیر کا اور وزیر کا بچہ دونوں برابر ہیں، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کے بچوں کو الگ پڑھاؤں، نہ میں گھر آؤں گا نہ میں یہاں الگ پڑھاؤں گا، میں ان کو سب بچوں کے ساتھ بٹھاؤں گا، سب کے ساتھ پڑھاؤں گا۔ امیر خالد نے غصے میں آ کر امام بخاری کو وطن سے نکال دیا، ان کے میں وطن چھوڑ دوں گا لیکن میں حدیث کو ذلیل کروں، آپ کے گھر میں آ کر میں حدیث کا درس دوں، یہ میں نہیں کر سکتا۔ ہاں تو پڑھیے روایت تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ استخدام امام مالک نے کہا تھا خلیفہ ہارون رشید سے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں حدیث آپ کو آپ کے محل میں آ کر سناؤں تو اللہ آپ کو ذلیل کریں گے، خاک میں ملا دیں گے آپ کی بادشاہت اور یہ آپ کی خلافت، یہ کہ آپ صحیح کے نہیں رہیں گے اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ علم آپ کے گھر میں آپ علم آپ کو لایا جائے۔ یہ سنتے ہی امام مالک کے ساتھ خلیفہ کھڑے ہو گئے تھے اور مسجد میں آئے، حلقہ میں بیٹھے، امام نے فرمایا کہ میں تو نہیں پڑھ سکتا، عبارت آپ پڑھ کے سنائیے۔ تو خلیفہ نے یہ کہا تھا کہ جو عوام آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان عوام کو کمرے سے باہر نکال دیجیے تو میں حدیث پڑھوں گا۔ امام مالک نے ہم سب کے لیے ایک سبق سکھلا دیا اور یہ فرما دیا اس موقع پر کہ اگر خواص کی رعایت میں عوام کو علم کے حلقے سے الگ کیا گیا تو خواص کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ خواص کی رعایت میں اگر عوام کو علم کے حلقے سے الگ کر دیا گیا تو خواص کو بھی فائدہ نہیں۔ کیا لوگوں کی سوچ تھی؟ تمہیں یہ آپ کو اچھا لگے برا لگے حدیث کی عبادت کرنی۔ علم علماء کا وقار ختم کیا ہے ساری سہولت کی شکلوں نے، جس پہ آپ مصر ہیں اور جس کے انکار کو آپ تشدد سمجھتے ہیں۔ میں حیران ہو گیا، شیخ العظیم یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو پوری اللہ کا رحمت کرے، میں ان کی ملاقات کے لیے جاتا رہتا تھا، اکثر تجارت میں جاتا تھا، خیر میں حاضر ہوتا تھا۔ دو باتیں نہیں فرمائی، ایک بات تو یہ فرمائی کہ میں نے بہت کتابوں کے مطالعے کیے ہیں، بہت کتابوں کے مطالعے کیے ہیں۔ میں ایک مرتبہ بچپن میں گیا ہوا سہارنپور کھیلنے کا زمانہ تھا، اس وقت میں شاید ابتدائی کتابیں تھیں، فارسی میں تھی، تو 4 مہینے ہماری والدہ کو شیخ البا رکھاتے تھے تو تعلیم کا سلسلہ ختم نہ ہو، وہاں تعلیم تو مدرسہ قدیم کے کمرے میں چھوٹا سا کمرہ ہوتا تھا، میں کبھی کبھی کھیلتے کھیلتے وہاں اس کے اندر وہاں جھانک کے دیکھتا تھا تو مولانا الٹے پڑے رہتے تھے کتابوں پر، اور مجھے مشکل جا کرتے تھے، وہ بچپن کی بات ہے۔
میں نے پڑھی تو غلط یہ تھی کہ فرمانے لگے میں نے بہت کتابوں کا مطالعہ کیا ہے مگر میں جتنا متاثر ہے جو صحابہ سے ہوا ہوں اتنا بھی کسی کتاب سے متاثر نہیں ہوں. وہ کہتے تھے کہ اس کے عنوانات حضرت کے عنوانات فقیہانہ عنوانات ہیں. میری آپ سے درخواست ہے اس کتاب کے عنوانات پر غور کریں. اس لیے کہ ہر تصنیف کا یہ اصول ہے کہ مصنف کے مقاصد کو کوئی پہنچ نہیں سکتا جب تک اس مصنف کی تصنیف کے عنوانات پر غور نہ کرے. میں کہتا ہوں بالکل امام بخاری کی تقریب وہ تقریب ہے جس نے بخاری کو بخاری شریف بنایا. لوگ اس فتنے میں پڑ گئے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط نہیں ہے. دیکھیں جو ناقد ہوتا ہے، ناقد کبھی بھی کسی شخص کی بھی مراد تک پہنچ نہیں سکتا. ناقد کا مراد تک پہنچنا ناممکن چیز ہے. مراد تک پہنچ نہیں سکتا. تو میں نے کیا فرمایا کہ میں جتنا متعلق کتاب سے ہوا ہوں میں کسی تصویر سے متاثر نہیں ہوں. تو فرمانے لگے کہ یہ سارا کمال ادب اور تقوی کا ہے. تو کہنے لگے کہ میں ایک مرتبہ کسی حدیث کی سند میں مجھے کچھ شبہ ہو گیا، سمجھ نہیں آ رہا تھا، تو میں شیخ کے پاس آیا کچے گھر سوال کے لیے. شیخ تشریف فرماتے اپنے مطالعے میں اور ایسے منہمک تھے کہ میں دیر تک کھڑا رہا، اس سے نظر نہیں اٹھائی. میں نے دروازے کو ہاتھ لگایا، آواز بھی ہوئی شیخ نے جواب نہیں فرمایا. نہیں جواب کہتے میں بیٹھ گیا، بیٹھا رہا، بہت دیر بیٹھا رہا. شیخ نے نظر نہیں اٹھایا کتاب سے. تھوڑی دیر بعد شیخ اٹھے، جیسے سپاہیاں لگی ہوئی تھی. شیخ اٹھے، میرا خیال ہوا کہ شاید کہیں زندگی کی حاجت ہے یا پھر ضرورت سے جا رہے ہیں. اس طرح گھوم کے گئے اور ادھر سے گھوم کے آ کر اس طرح بیٹھ گئے. مجھے پھر بھی نہیں دیکھا، لیکن میں سامنے بیٹھا ہوا تھا. ادھر آگے بیٹھے، کچھ دیر بیٹھے رہے، اٹھ کے پھر واپس اپنی جگہ سے بیٹھ گئے. یہ شخص نے کیا کیا ہے؟ کہتے میں نے شخص سے پوچھا آپ نے کیا کیا ہے؟ یہ تو مجھے میں تو آیا حدیث سند پوچھنے کے لیے ہے، لیکن میرا یہ ایک سوال ہے، اگر آپ میری الجھن دور ہو جائے گی. مجھے الجھن ہے کہ آپ نے یہ کیا کیا. کہنے لگے یونس کتاب کا حاشیہ الٹا پڑ رہا تھا، میرا دل نے چاہا کہ کتاب گھماؤں. کتاب گھماؤں. اب سوچیے ایک بھاری بدن آدمی جس کا اٹھنا بیٹھنا ایک مستقل مشکل کام ہے، انہوں نے کہا یونس دل نے چاہا کہ کتاب گھمانی. اس کی طرح اس طرف حاشیہ الٹا پڑ رہا ہے، ادھر سے نہیں آ رہا کیا لکھا ہوا ہے، تحریر الٹی پڑ رہی ہے، ادھر سے دیکھنے کیا آیا تھا. مجھ سے فرمانے لگے وہاں صاحب اتنا ادب تھا اس علم کا، اتنا ادب اس علم کا. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نشریات اور یہ آلات انہوں نے علم علماء کا وقار کیا تھا. انعامتی ختم کر دی، ہجرت کی اس کے لیے ختم کر دی. آپ کو ضرورت ہی نہیں آتی، آپ رہیے جہاں ہیں وہیں پہنچ جائے گا. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ صحبت اصل علم کے لیے صحبت دلوں کو کھولتی ہے. دیکھ لیجیے، دو سائل آپ کے پاس آئے، دونوں کا ایک سوال تھا، کیا اسلام میں بیوی کا بوسہ لے سکتا ہوں روزی کی حالت میں؟ ایک سے فرمایا لے سکتے ہو، میں نہیں لے سکتے. دونوں کا ایک ہی سوال، جواب مختلف. دونوں کا ایک سوال، میں روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لے سکتا ہوں تو میں لے سکتا ہوں. دوسرے کا جی میں لے سکتا ہوں، نہیں تم لے سکتے. آپ اس تعارف کو کیسے دفاع کریں گے جب
تک آپ ان دونوں کی عمروں کا اور ان کی شکلوں کو دیکھ کر آپ فرق نہیں دیکھیں گے دونوں میں۔ فرمایا جوان کی اجازت نہیں ہے کیونکہ اس سے فتنے کا اندیشہ ہے، روزے کے ضائع ہونے کا۔ یہ بوڑھا آدمی ہے، اس سے اس کا اندیشہ نہیں ہے، لہٰذا یہ غصہ لے سکتا ہے، یہ غصہ نہیں لے سکتا۔ اب مصطفی کہیں ہے، مفتی کہیں ہے، سوال کا جواب سمجھانا تو تعلیم نہیں۔ تعلیم تو صحبت کا اور ماحول کا تقاضا کرتی ہے۔ صحبت اور ماحول کا تعلیم تقاضا کرتی ہے۔ تعلیم یہ نہیں کہ آپ علم پڑھا دیں، تعلیم یہ ہے کہ آپ اس کو اس عمل کا عادی بنا دیں۔ تعلیم یہ ہے کہ آپ اس کے اندر حرام کی نفرت پیدا کرتے ہیں۔ زنا کا سوال کی اجازت دینے والے کو آپ نے مجھے بٹھا کر سمجھایا، یہ نہیں اس کو بتا دو کہ زنا حرام ہے، یعنی زنا کا حرام بتلانا تعلیم نہیں ہے، اس کے دل میں زنا کی نفرت پیدا کرنا تعلیم ہے۔ جی ہاں، جو صحبت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ صحبت اصل چیز ہے، صحبت اصل چیز ہے۔ وہی میں نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو آدمیوں کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا، سید القرآن، اور فرماتے ہیں کہ دونوں قرآن غلط پڑھ رہے تھے اور ان کے اندر صحیح پڑھ رہے ہیں، لیکن دونوں غلط پڑھ رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے، وہی میں نے کہا کسی کے قرآن کو غلط کہہ رہے ہیں تو غلطی ہونا چاہیے ان کے خیال میں، اس لیے کہ وہ سید القرآن ہیں، یہ عام لوگ تھے۔ ان کو دونوں کو پکڑ کے آگے پاس لے گئے، کہا یہ بھی غلط پڑھ رہا ہے، پانی بھی غلط پڑھ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن دونوں سے سنا، دونوں سے قرآن سنا اور دونوں کے قرآن کے سن کر دونوں کی تحسین فرمائی، بھی اچھا پڑھ رہے، بھی اچھا پڑھ رہے۔ حالانکہ وہی نے کہا کہہ رہے ہیں کہ دونوں غلط پڑھ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی پر بھائی ہو رہی ہے قرآن کی، وہ دونوں کی تفسیر فرما رہے ہیں، دونوں کی تقسیم فرما رہے ہیں۔ وہی میں نے کہا کہتے ہیں میرے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کا فتنہ پیدا ہوا۔ آپ سوچیے، میرے دل میں آپ کو جھٹلانے کا فتنہ پیدا ہوا، اور زمانہ جاہلیت کی تقدیر سے بھی زیادہ سخت فتنہ پیدا ہوا۔ سوچیے، آپ ساتھ ہی بات بیٹھیں، پکڑے میرے دل نے کہا کہ یہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اپنا خلق و کفر و نباشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھٹ گئے۔ آپ سمجھ گئے کہ اس وقت سید القراء کے دل میں فتنہ پیدا ہو گیا ہے شک و انکار کا۔ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیب ہاتھ رکھا، میں سر سے لے کے پیر تک پسینہ پسینہ ہو گیا، اور کہتے ہیں ابن کعب کہ میں اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ میرے جان یقین کا حال یہ ہو گیا اس وقت آپ کی صحبت سے اور آپ کے ہاتھ رکھنے سے کہ میں اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا وہی، جب دیکھا کہ وہی کا دل اس طرح سے صاف ہو گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب اور اللہ کی ذات کا یقین اس کے دل میں پیدا ہو گیا، تو میں نے کہا تو وہی کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ وہی میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ میری امت تو امی ہے، اگر ایک طرح سے قرآن پڑھنا لازم ہو گیا سب کے لیے مشکل ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ نے 7 طرح پڑھنے کی اجازت دے دی، اور وہی یہ بھی ٹھیک پڑھ رہی ہے، یہ بھی ٹھیک پڑھ رہا ہے۔ یہ میں کوئی مثال آپ کو دے رہا ہوں۔ جی ہاں، اصل سے رجوع کی ضرورت ہے، اصل سے رجوع کی ضرورت ہے، اور ذمہ داری یہ ہے کہ اصل کی طرف ہر زمانے میں اصل کی طرف متوجہ کیا جائے معترض پر، کہ آپ وہاں اصل سے آپ رابطہ کیجیے اور اصل کی طرف جائیے۔ اسے میرا ایک نظریہ ہے، اور میں اس نظریے پر مطمئن بھی ہوں اور اس نظریے پر قائم بھی ہوں۔ میرا نظریہ یہ ہے کہ کتابیں عوام کے لیے نہیں، کتابیں علماء کے لیے، کتابیں علماء کے لیے ہیں، علماء عوام کے لیے، یہ میرا نظریہ ہے، سچی بات ہے۔
عوام میں نہ رغبت ہے نہ استعداد. کتاب علماء کی کتاب نہیں نازل کی جاتی ہے، وہ اس کتاب سے عمل کر کے دکھلاتے ہیں، اس کتاب سے وہ عمل کر کے دکھلاتے ہیں. صلو کما رأیتمونی اصلی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز ہے یہ نماز عملی نماز ہے. آپ اس نماز کا حکم دے رہے ہیں جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں، اور اس نماز کا حکم ان کو دے رہے ہیں جو آپ کی نماز کو دیکھ رہے ہیں. نماز کے طریقے کو نہیں دیکھ رہے ہیں، عملی نماز دیکھ رہے ہیں. نماز کی کوئی تحریری شکل میں نہیں دیکھ رہے ہیں نماز کو، وہ نماز عملی نماز آپ کی دیکھ رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ آپ کی بات سے لے کر قیامت تک آنے والے علماء وہ آپ کے مصلی پر ہیں، اور آپ کی نیابت میں ان کی ذمہ یہ ہے کہ وہ عملی نماز پیش کریں. کتابیں، مسائل، استنباطات، اس کے طریقے، علماء کی جو خدمات ہیں، خدا کی قسم اس سے تو ذرہ برابر کبھی بے رغبتی یا اس سے کا انکار اس کا تو تصور ہی نہیں ہے. تو آدمی کے اپنے اپنے خیالات ہیں، ہر ایک کے اپنے اپنے خیالات ہیں، ہر ایک اپنے خیال میں آزاد ہے. ہمارے یہاں ایسی کوئی قطعاً کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ ہم تصنیفات کا اور حدیث کا اور تدوین کا اور جو ہے تعلیم کا انکار کریں. یہ اتنا ممکن بات ہے. وہ تو ایک مستقل ایک شعبہ ہے. البتہ یہ بات ضروری ہے کہ علماء اور عوام کے درمیان کوئی رسالہ، کوئی شکل، کوئی اعلیٰ کوئی رسالہ عوام کے علماء کے درمیان حائل ہو، یہ میں کہتا ہوں اس سے نہ تعلیم ہوگی نہ تربیت. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل سنت ہے خود تعلیم دینی. آپ کی اصل سنت ہے خود تعلیم دینی، اور خود تعلیم دینے کو آپ نے ایسے موقع پر نہیں ملتی ہے تاکہ آپ کے علماء صحابہ وہ بھی اس کا اہتمام کریں. آپ نمبر سے بیان فرما رہے تھے، ایک شخص دروازے پر آیا تو دروازے پر آواز دے کر کہا عالم دین یا رسول اللہ. آپ کے بیان کے دوران اس نے یہ آواز لگائی. آپ صلی نے بیان درمیان میں ختم کیا، آپ نمبر سے اترے اور آپ اس کے پاس گئے، اور آپ صلی نے جا کر وہاں بیٹھ کر اتنی دیر آپ دیر لگی کہ آپ کے لیے کرسی لائی گئی، اس پر آپ بیٹھے اور آپ نے بیٹھ کر اس ایک دیہاتی کو اسلام کے فرائض سکھلائے. آپ کا یہ عمل اس بات کی تعلیم دینے کے لیے تھا کہ کوئی کتنا بھی مشغول ہو، کسی پر کوئی بڑی سے بڑی ذمہ داری ہو، لیکن اگر کوئی سائل آ جائے، میں کہتا ہوں کسی سائل کو گھر میں کھانے کی روٹی سے رد کر دینا یہ اتنا بڑا ظلم نہیں ہے جتنا کسی طالب علم کو ایک رد کر دینا کہ بھائی ہم فارغ نہیں ہیں. آپ سائل سے نہیں کہہ سکتے بعد میں آنا، آگے طالب علم سے کہیں کا بعد میں آنا. جی ہاں، آپ اترے نمبر سے آپ نے اس بیان میں نہیں بٹھایا. کیوں؟ لیکن یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ اس کی سطح کی بات نہیں ہے. یہ ظاہر ہے فرائض کے بارے میں، اسلام کے بارے میں. یہاں جو استفادہ کر رہے ہیں یہ شاید تخلص کر رہے ہوں گے حدیث میں یا فقہ میں یا کون سے کسی درجے کا یا فتن بتائے جا رہے ہوں گے. اس کا جو سوال ہے کوئی بیان کا حل نہیں ہوگا. میں کہا کرتا ہوں، میں نے کہا اگر کوئی ڈاکٹر مریضوں کو جمع کر کے 1.5-2 گھنٹے کا لیکچر دے دے تو اس سے بیماروں کو خدا کی قسم کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ تو ایک بیمار کے پاس ڈاکٹر تنہا بیٹھ کر اس کی نظر ہاتھ رکھ کر اسے سوالات کرتا ہے، اس کا حال معلوم کرتا ہے، پھر اس کے حق پہ ضرورت اس کے لیے دوا تجویز کرتا ہے. اگر 200-400 مریضوں کو جمع کر کے کوئی ڈاکٹر ان میں لیکچر دے دے تو اس سے نہ ان کا علاج ہوگا، نہ ان کے لیے دوا تجویز ہوگی، نہ ان کا حال معلوم ہوگا، نہ ان کی دوائیں بھی لاحداف ہوں گی، کچھ بھی نہیں ہوگا. اس لیے کہ آپ اکیلے ایک مریض کے ساتھ بیٹھے نہیں ہیں. آپ کیسے آپ کے بیان سے شفایاب ہو جائیں گے؟ میں تو اپنے آسان سوال کرتا ہوں. 400-500 مریض بیٹھے ہوتے ہیں، ڈاکٹر ان کی چلا جاتا ہے، وہ
برا ہو گیا لیکن مریض کو نہیں ہو سکے. ایک ایک مریض سے دیکھ کے شک کرتا ہے اور اس کے اندر کا حال معلوم کر کے پھر اس کی دل دعا تجویز کرتا ہے. یہ کہتا ہوں کہ جب اگر جسمانی امراض کے لیے یہ اہمیت ہے تو بتائیے روحانی امراض کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے. آپ صرف حلال حرام کو نشر کر کے کہیں کہ دین پھیل جائے گا اس سے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ مسئلہ دینی معلومات کو مہیا کرنے کا نہیں ہے, مسئلہ تربیت و تعلیم کا ہے جو صحبت و ماحول اور اختلاط کا تقاضا ہے. اس لیے ایک بہت ہی بنیادی چیز ہے, اللہ مجھے معاف فرمائے, عوام کے سوالات اور علماء کے جوابات. پہلی بات تو یہ ہے کہ سنت یہ ہے, میں اہم سنت بتا رہا ہوں, سنت یہ ہے کہ سائل کے سوال پر مسئول غور کرے کہ یہ سوال اس کی سطح کا, اس کی ضرورت کا ہے. اگر سوال اس کی سطح کا, اس کی ضرورت کا ہے تو جواب دیا جائے, اور اگر سوال اس کی سطح اس کی ضرورت کا نہیں ہے تو اس کو آدمی کی طرف متوجہ کیا جائے. ایک صاحب نے سوال کیا مدرسہ آیا رسول اللہ, مدرسہ قیامت کا قائم ہوگی. آپ نے اس کو کرامت کی علامت نہیں بتائی, آپ نے فرمایا ماں عادت کا رہا, تم تو چھوڑو اس کو علامتوں کو, تم یہ بتاؤ تم نے تیاری کیا کر رکھی. جس پر قیامت قائم ہونی ہے, مسلمان اور انسان اس سے تو عمل کے سوال کر رہے ہیں کہ کیا تیاری کر رکھی ہے, اور جبرائیل سوال کے جو قیامت قائم ہونی نہیں ہے ان سے علامتوں کا مذاکرہ ہو رہا ہے. تو یہاں سائل کہہ رہا ہے مدرسہ میں معادت رہا. تو عوام کے سوالات پر زیادہ میں خیال کرتا ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ پچھلے قوموں کی ہلاکت کا بڑا سبب ان کے اپنے انبیاء سے سوالات کی کثرت ہے. ہلاکت سبب آپ درمیان حج فرض ہو گیا, لیکن کہا کہ ہڑتال کرنا ہے, آپ نے اسے رد کر دیا. دوبارہ سوال کیا ہڑتال کرنا ہے, آپ نے رد کر دیا. پھر جو میں پوچھ رہا ہوں حضرت صاحب کو غصہ آ گیا. تم یہ سوال کر سکتے ہو کیا اس کا طریقہ کیا ہو کم ہوگا. یہ سوال کہ حج ہڑتال کرنا ہے, میں اگر میں ہاں کر دیتا تو فرض ہو جاتا. سنت ہے کہ سائل کا سوال اگر معمول سوال ہے تو اسے اعراض کیا جائے. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, علماء کا بہت سا وقت یا تو معمول سوالات کے جواب میں, یا اللہ مجھے معاف فرمائیں, یا ایک دوسرے کی تردید میں وقت بہت ضائع ہو رہا ہے. وقت کیا ضائع ہو رہا ہے, امت ضائع ہو رہی ہے. وقت کیا ضائع ہو رہا, امت ضائع ہو رہی ہے. امت ضائع ہو رہی ہے. امت امتداد میں ہم ایک دوسرے کی تردید میں. اللہ میرا گواہ ہے, میرا اس سے مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ علماء کرام اختیار کرام جو آپس میں بیٹھتے ہیں اور جدید مسائل اور امت کے پیش آنے والے تجارتی اور بجوع کی لائن کے اور بیوشا کی لائن کے اور دوسرے مسائل کے اندر جو مشکلات پیش آتی ہیں اس پر علماء کی جماعت بیٹھ کر غور کرتی ہے اور آپس میں مباحثہ کرتی ہے. وہ تو ایک شدید ترین ضرورت ہے اور ان کی ذمہ داری ہے, لیکن اتفاق ضرور ہے کہ جب تک یہ حالات نہیں تھے اس وقت تک علماء کے درمیان کے اختلافات علماء کے درمیان رہتے تھے اور مفتہ بھی خول چھن کر عوام تک پہنچ جاتا تھا. مفتہ بھی خول پہنچ جاتا تھا عوام تک, وہ اس پر عمل کر جاتا تھا. المجالس و امانہ جو کہا گیا تھا اس کی بڑی بنیادی وجہ یہ تھی کیونکہ امت کو منقول علم چاہیے. امت کی اس صلاحیت ہے ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کے اختلاف میں پھنس جائے کہ میں یہ کروں یا یہ کروں. یہ امت کی صلاحیت نہیں ہے. لیکن اس سے ہٹ کر میری بات وجہ چاہتی ہے
اس سے ہٹ کر ہو یہ رہا ہے کہ ان آلات پر درمیان میں جنگ چل رہی ہے. وہ ان کی تجدید کرتے ہیں، ان کی تجدید کرتے ہیں، اور اس تجدید کا تماشا اس کا تماشا یہ بڑے نقصان کی چیز، اور ہمیں اس کی مثال ملتی ہے دور فاروقی میں کہ امت کے بہترین دو آدمی، ایک سید المفسرین اور ایک سید القراء ابن کعب اور ایک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. یہ دونوں حضرات آپس میں بحث کر رہے تھے کہ ایک کپڑے میں نماز سنت ہے یا دو کپڑوں میں سنت ہے. دونوں میں اختلاف. وہ ان کو رد کرے، وہ ان کو رد کرے، وہ ان کو رد کرے، وہ ان کو رد کرے. حضرت عمر رضی اللہ دیکھ لیا کہ ان دونوں میں یہ بحث چل رہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بحث پر نہ ان کو کوئی شاباشی دی ہے، نہ ان کو کوئی ہمت افزائی کی ہے، نہ یہ کہا کہ اپنے دلائل میں سامنے پیش کرو، میں بھی تمہارے ساتھ شریک ہو جاتا ہوں اس تکرار میں. کیونکہ بحث کیا ہے؟ بحث ہے صحیح طریقے کی سنتوں میں، صحیح طریقے کو سنت میں تلاش کرنے کو بحث کہتے ہیں. ایک دوسرے کی تردید یہ کوئی بحث نہیں ہے. بحث تحقیق کو کہتے ہیں. بحث تحقیق، جی ہاں، تردید کے لیے بحث نہیں ہوتی. بحث ہوتی ہے کوئی امر پیش آ گیا ہے، اس امر کو جلدی سے پورا کرنے کے لیے اس کا طریقہ عمل معلوم کرنے کو بحث کہتے ہیں. قرآن نے بحث نہیں کہا ہے. جہاں پہلا قتل ہوا تھا دنیا میں تو پریشان تھا قاتل کے مقتول کی لاش کا کیا کروں، تو اللہ نے سمے کو بھیجا، اس نے باہر بلاؤ یوریو کے بارے سے تاخیر. میں سمجھتا ہوں بحث اتنی سی چیز ہے کہ یہ امر پیش آ گیا ہے، اس امر کو پورا کرنے کا کیا طریقہ ہے، اس کو بحث کہتے ہیں. چنانچہ ان دونوں میں بحث ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں وہی ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ہے، وہ کہتے ہیں. حضرت نے فرمایا دیکھ کر آج کے بعد اگر تمہیں میں نے اس طرح آپس میں بحث کرتے ہوئے دیکھا تو جو سزا سجائے گی تمہیں سزا دوں گا. یہ حضرت ڈانٹ پلائی دونوں کو. میں تم سب کے دونوں لوگ ہوں، تم اگر آپس میں اس میں بحث کرو گے عوام کیا کرے گی؟ عوام کس طرح عمل کرے گی کہ یہ مختلف علوم میں اختلاف ہو رہا ہے؟ عوام کس طرح عمل کرے گی؟ تم کسی ایک پر عمل کر کے عوام کو بتلاؤ کہ بھائی اس طرح عمل کرنا ہے. یہ تم بیٹھ کے دوسرے کی تردید کر رہے ہو. تو میں نے عرض کیا کہ دو چیزیں ہیں بولا. ایک عوام کے سوالات. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا آپ کے کام سے غیر متعلق، اور وہ سوال مشرکین اور یہودی مل کر کیا تھا. 3 سوال مشہور ہیں، وہ اصحاب کہف کے بارے میں، لوگ کے بارے میں، ذوالقرنین کے بارے میں 3 سوالات کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ آپ کو تو اس کا علم نہیں تھا. آپ نے فرمایا کہ میں کیا بتلاؤں گا، اور انشاءاللہ کہنا ہے آتی رات صبح شام وہی آتی ہے. جو ایک سلسلہ مستقل ایک عمل کا چل رہا ہے، اس میں اگر ایک مرتبہ انشاءاللہ کہنا بھول جائیں تو کون سی بڑی بات ہے. جبکہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ بھی وہی آنے کے نہیں ہے، اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے اس کے علاوہ کہ اللہ سے مجھ کے بتائے. آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے. یہ تو بے شک مفسرین میں انشاءاللہ کہ بھول جانے پر لکھا ہے کہ وحی کے آنے میں تاخیر ہوئی. لیکن اس میں دوسرا سبب وحی کی تاخیر کا یہ بھی ہے کہ نبی جی جو سوال آپ سے متعلق نہیں ہے آپ اس کے جواب کی کوشش نہیں کیوں. جی ہاں، اللہ نے جی اس موقع پر ایک قاعدہ بتایا ہے، اصول سب کو آگے بھی آپ کو. جی ہاں، کہ ان کے سوالات اس طرح کے سوالات ہیں جس کے لیے آپ کو بھیجے نہیں گئے، آپ کے کام ہی نہیں ہے. جی ہاں، فرعون نے کہا نا وما بال القرون الاولى قال اجمع عند ربي في كتاب.
سوال کر رہا ہے، اس کے سوال کے جواب تلاش کرو یا اللہ سے پوچھو کہ یہ فرعون سوال کر رہا ہے، ماں باپ کو نہیں ہوگا یا تو بات کو اتنا جلدی ٹالا موسیٰ علیہ السلام نے، قال علمها عند ربی لا يضر ولا ينفع، چھوڑیے آپ اس کو چھوڑیے جو پہلے گزر چکے ہیں، اور آپ کام کی بات کیجیے۔ ہاں ایک اصول بتا رہا ہوں، ہر جائز کے سوال پر کام کرنا، غور کرنا، اس کے بارے میں سوالات لوگوں سے کرنا ہے، اس کے لیے مطالعہ کرنا کہ اچھا بھائی آپ سوال کا مطالعہ کرتا ہوں، پتہ نہیں کہاں ہے سوال۔ اسی درمیان میں کہتا چلو کہ ایک بڑی اختلاف کی وجہ یہ تھی کہ آج لوگ بات سنتے کسی کی، جا کے پوچھتے کسی اور سے، بات سنتے کہیں اور جا کے پوچھتے کسی اور سے۔ میں سوال کرتا ہوں، آپ ڈاکٹر سے کوئی دوا لکھوا لیں اپنے لیے، اور آپ ڈاکٹر سے لکھی ہوئی دوا کو بھول جائیں کیسے کھانی ہے، اور آپ یہ دوا لے کر کسی حکیم کے پاس چلے جائیں کہ صاحب آپ بتا دو یہ دوا میں بھول گیا ہوں کیسے کھانی ہے، فلاں صاحب نے اس طرح بیان کی تھی۔ میرا خیال ہے کہ یہ تو حکیم کوئی اگر سمجھدار ہوگا تو یہ کہہ دے گا کہ بھائی تم ڈاکٹر کے پاس جاؤ، اسی سے پوچھو، اس نے جو بتایا تھا مجھے کیا معلوم کہ اس نے کیا، میرا فن طب کا اور حکمت کا ہے، اس سے ڈاکٹری کا ہے، اس سے پوچھے جا کر۔ اور کوئی بیچارہ سرگرم ہوگا تو وہ یہ کہہ دے گا کہ تم وہاں کہاں چلے گئے، یہ تو سب غلط ہے، تمہیں بیمار کر دیں گے، یہ تم ہلکی کسی طرح کی دوا مت کھانا، یہ تو بیماری پیدا کرتی ہیں انگریزی دوائیں۔ میں تو آپ کو آسان مثال دیا آپ کو، آپ نے جو بات جان سنی ہے آپ مجھ سے پوچھیے کبھی آپ نے بات کہاں سے سنتے کسی سے ہیں، پوچھتے کسی سے جا کے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ اللہ اکبر، اگر مستفتی کا سوال، اصولی بات ہے، اگر مستفتی کا سوال اپنی ذات کے بارے میں ہے، اگر مستفتی کا سوال اپنی ذات کے بارے میں ہے تو اس کے سوال کے حسب حال جواب دیا جائے گا، اور اگر مستفتی کا سوال کسی دوسرے کے بارے میں ہے تو اس کے سوال کی تحقیق کی جائے گی، آیا یہ بات ہے یا نہیں ہے، متعلق آدمی تحقیق کی جائے گی کہ آپ کے بارے میں یہ سوال آیا ہے، یہ بات ہے یا نہیں۔ وہ تو جو سائل نے جو سوال کیا اس کے مطابق جواب ہو نہیں سکتا، اس کے مطابق جواب جب ہو سکتا ہے جب سائل کا سوال اپنی ذات کے بارے میں، اور اگر وہ سوال ذات کے بارے میں نہیں ہے تو صاحب معاملہ سے اس کی تحقیق کرنا واجب ہے۔ بہت ممکن ہے کہ مستفتی غلط سمجھاؤ، اس لیے کہ بات اسی بات ہے کہ سننے والے کے مفہوم کا اعتبار نہیں ہے، بیان کرنے والے کی مراد کا اعتبار ہے۔ جی ہاں، ورنہ تو صحابہ نے کہا تھا سبانہ، انہوں نے انہیں قتل کر دیا، وہ سارے مسلمان تھے، انہوں کو قتل کر دیا۔ آپ میں خالد کے فعل سے بری ہوں، اے اللہ میں اس فعل سے بری ہوں، اے اللہ میں اس فعل سے بری ہوں، میں نے اس کا حکم نہیں کیا۔ انہوں نے سبانہ کی مراد کو نہیں معلوم کیا، انہوں نے سبانہ پر اٹھا کے حملہ کر دیا کہ یہ اسلمنا نہیں کہا، سبانہ کہا ہے۔ اب بخاری پڑھیے، آپ کو بعض افواہ میں ملے گا کہ نزاع لفظی پر دو مذہب ہو گئے، الگ الگ مذہب نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں۔ آپ امام شافعی امام حنیفہ کے درمیان بعض امور میں جو ہے نزاع لفظی ہے، نزاع لفظی سے ان کے آپ نے اپنے مذہب ہے، ایک ہی حدیث ہے، وہی مسلم دونوں کا ہے، انہوں نے یہ مراد دیا۔ تو میں آج کرنا چاہتا ہوں یہ سوال، تو وہاں ظاہر کا سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد سے ہٹا ہوا ہے، تو اللہ نے فرمایا فلا تمہاری فی اللہ براہن ظاہرہ، کہ آپ ان سے خود تو سر صحیح بات کرتے ہیں چھوڑ دیجیے، ولا تصدقوا منهم احدا، اور آپ کو لوگوں سے تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بھائی نے کیا جواب دیا ہے، روڈ کے بارے میں، رو بننے کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، مطابق کا سوال پوچھ رہے ہیں، کیا جواب دوں؟ آپ لوگوں سے اس بارے میں سوال نہیں کرتے، اپنے کام میں لگے آپ۔ بعض اعتراض کرنے والوں کے بارے میں تو قرآن نے یہ کہا ہے
ذرهم وما يفترون. آپ ان کو بھی چھوڑیے، سوا کو بھی چھوڑیے، اپنے کام میں لگیا. میں نے دوستوں اصل بات یہ ہے خدا کی قسم ہمارے اس تبلیغ کا مقصد علماء سے عوام کے حال کا مشاہدہ کروانا ہے، جس طرح ڈاکٹر ولید کے حال کا مشاہدہ معاہدہ کرنا. اس نفر کا اصل مقصد یہ ہے کہ علماء عوام کے جہل کا معائنہ کریں، جس طرح ڈاکٹر ولید کا معائنہ کرتا ہے. ایکس رے کروائے گا، خون ٹیسٹ کروائے گا، پیشاب ٹیسٹ کروائے گا، خدا جانے کیا کیا 15 دن تک پکاتے رہتے ہیں مریض کو کہ ابھی تک ڈاکٹر کو اطمینان نہیں ہوا ہے. میرے سامنے اس کا پورا ہاتھ نہیں آیا کہ میں 6 دوا تجویز کروں. آپ دیکھیے، آپ کو بعض لوگوں کا مہینہ گزر جاتا ہے، لیکن پھر ٹیسٹ چل رہے ہیں، تو ٹیسٹ چل رہے ہیں. یہاں اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ کی استعداد کو دیکھ کر آپ کے لیے کوئی عمل تجویز کیا جائے. اس لیے قرآن نے تفقہ فی الدین کو قرآن نے جس طرح تقوی کے ساتھ جوڑا ہے، جسے میں عرض کر چکا ہوں، اور جس طرح تفقہ کو قیام باللیل کے ساتھ جوڑا ہے. جی ہاں، قیام باللیل کے ساتھ جوڑا ہے. اس کو اشد وقع و مقیلہ کا مطلب یہ ہے کہ عبادات میں تہجد سے بڑھ کر علم کو کھولنے والا اور کوئی سبب نہیں ہے، اس کے برابر کوئی سبب نہیں. اشد وقع وہ اقوام سبب ہے کہ سب سے زیادہ علم کو کھولنے والی چیز اور آپ کا قیام و تہجد ہے. ادھر دوسری طرف اس آیت میں اللہ کے راستے کے خروج اور نفر کو لیتفقہوا کہا ہے. لیتفقہوا نہیں کہا، لیتفقہوا کہا ہے، جس سے آپ کو لازم متعدی کا فرق معلوم ہوتا ہے. متعدی نہیں ہے، لازم ہے. متعدی نہیں ہے، لازم ہے. آپ اللہ کے راستے کا نفر کیجئے، آپ اللہ کے راستے کا نفر کیجئے. جی ہاں، تاکہ عوام کے جہل کو اور ان کے احساس کو دیکھ کر آپ کو عوام کو کیا چیز دینی ہے اس کی سمجھ اور عوام کی ضرورت آپ پر کھلے. یہ تفقہوا سب سے بہتر تفسیر اس کی ہے، یا راجع تفسیر اس کی ہے کہ عوام نکل کر عوام کے جہل کا مشاہدہ کریں. اس بڑی آپ صاحب نے جو لیا ہے تو لکھا ہے باقاعدہ کہ راجع تفسیر یہی ہے کہ علماء نفر کریں. میرے نزدیک نفر کی اہمیت قتال سے بڑھ کر ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ قتال عارض ہے، اس کی اہمیت ہے جب قتال کا وقت آ جائے. عمر سے ایک صاحب نے سوال کیا کہ میں ایک علاقے میں جانا چاہتا ہوں جہاد کے لیے، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو میں اس سے بہتر مشورہ دوں اپنے محلے مسجد بنا لے، اپنے محلے مسجد بنا لے اور عوام کو مسائل دکھلایا کر. یہ جواب دیا کہ اپنے محلے مسجد بنا لے، عوام کو مسائل دکھلایا. عوام کے جہل کا مشاہدہ کروانا اس راستے میں نکالنے کی بڑی غلط ہے. دیکھیں، عوام وہ دنیا کے میں اس قدر پھنس کر رہ گئے کہ وہ 1 2 سال 3 سال 4 سال 8 سال آپ کے مدد کے لیے وہ فائدہ نہیں کر سکتے. ان کی ملازمتیں، ان کی تجارتیں، ان کی زراعتیں، انہوں نے ان کا اتنا جھگڑا ہوا ہے کہ وہ آپ کو آج کے نصاب کے اعتبار سے وقت دے دیں. یہ ناممکن بات ہے اور یہ امت کے جہل سے جھوکے جانے کا اصل سبب بنا ہے. ہاں اتنا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جو فائدہ کیا ہے. اگر انہیں 4 مہینے اس طرح مل جائیں علماء کے ساتھ، ان کے دن رات ان کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، ان کی تمام ضروریات، ان کی تمام عادات، ان کے تمام فرائض، ان کے تمام اعمال وہ 4 مہینے علماء کی نگرانی میں ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ نفر کا اصل مقصد حاصل ہو جائے گا.
اگلی بات یہ بالکل واضح ہے، اس میں کسی اعتراض کی جگہ شک کی گنجائش نہیں ہے کہ عوام کے درمیان چلے پھرے بغیر اور عوام کے جہل کا معائنہ کیے بغیر وہ غم اور غصے کی کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی جو ضروری ہے انقلاب لانے کے لیے۔ اس کے لیے غصہ چاہیے، اس کے لیے کیفیت چاہیے، اس کے لیے خصوصی غم چاہیے۔ وہ میں کہتا ہوں، میں تقریر بات کرتا ہوں، کسی مسلمان میں عوام کے اجلاس کا کتنا بھی غم کیوں نہ ہو، لیکن وہ ان کے حال کا مشاہدہ کیا بغیر حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ کبھی ٹھیک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف مشکل کی روایت ہے، فرمایا لیس الخبر کالمعین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت کو جو بیان کیا صحابہ کے سامنے، اس کا مقصد یہ تھا کہ تم اگر یہاں مدینہ میں رہ کر تمہیں معلوم ہو جائے فلاں علاقہ مرتد ہو گیا ہے اور فلاں علاقے میں کفر پھیل گیا ہے، تو تم یہ مت سمجھنا کہ تمہاری توجہ، تمہاری دعائیں، تمہارا غم اور تمہارا اضطراب وہ ان کو حق پر لے آئے گا۔ جی ہاں، میں تمہیں فکر وقت کہتا ہوں کہ جتنا بھی مستجاب دعوات ہو، اصل بات یہ ہے کہ آپ ان کے جہل کا مشاہدہ کیجیے جا کر۔ صحیح روایت ہے، مشکل کی روایت ہے، آپ ہمارے دخل فرمائے نا، اس پر آپ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے خود خبر دی ہے کہ تمہاری قوم مرتد ہو گئی۔ اور صاحب فرمایا روایت میں کہ جو غم اور غصہ پیدا ہوا ہے وہ جا کر قوم کا حال دیکھ کر پیدا ہوا ہے، وہ ہے غم غصہ جس نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو واپس کیا اللہ کی توحید کی طرف، اور اس بچڑے کو جس کی پوجا پر سامنے کو جمع کرنے کی کوشش کی تھی اس کو کھا کر کے اس کو سمندر میں بہایا۔ مشہور واقعہ ہے، جانتے ہیں۔ اصل چیز ہے یہ آپ غور کر لیں گے کہ احادیث آپ دیکھیے کہ اہل کے مطالبے پر علماء کی جماعت آپ نے دیکھی ہے اطمینان نہ ہونے کے باوجود۔ اطمینان نہیں تھا، تو آپ نے صاف ہمارے روایت میں کہ مجھے حدیث پر اطمینان نہیں ہے مگر مجھے جماعت روانہ کرنی ہے، مجھے جماعت روانہ کرنی ہے کیونکہ میں نے انہوں نے مجھ سے مطالبہ کیا ہے جماعت کا، وہاں علم وہ کہتے ہیں ہاں علماء کو بھیجیے، اسلام پہنچ گیا، علم نہیں پہنچا۔ آپ نے اپنے صحابہ میں سے 70 صحابہ چنے ہیں، سب کے سب نہتے تھے، کوئی تلوار کوئی چیز کسی کے پاس نہیں تھا کہ ہم تلوار نہیں نکلیں گے۔ آدمی سوچے آپ، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خروج کے فضائل محض قتال کے لیے ہیں، وہاں تو میدان قتال میں تعلیم کا حلقہ قائم ہو رہا ہے۔ ہم تو کیا حیران ہے اس بات سے کہ وہاں تو میدان قتال میں تعلیم قتال کو جمع کیا جا رہا ہے، میدان قتال میں۔ ہاں بات موٹی سی بات ہے، بڑھیا صاحب حضرت نے باقاعدہ وہ مضامین جمع کیا ہے اور واقعات جمع کیا ہے جس میں قتال اور تعلیم کو جمع کیا ہے، جس طرح نماز اور قتال جمع کیے گئے ہیں، اس طرح میدان قتال میں تعلیم اور قتال کو جمع کیا گیا ہے۔ صحابہ کرام باضابطہ طور پر ایک جماعت کی تشکیل ہوتی تھی جو اس قتال کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کی خدمت میں رہتے تھے، جو آیت نازل ہو جو حجہ بیان کرے تم سے میں محسوس کرو میں بتانا۔ تو میں نے کیا کہ نفر کا جو گہرا رشتہ ہے جس سے علم میں رسوخ پیدا ہوتا ہے وہ اللہ کے راستے کا نفر ہے، اور نفر کی اصل غرض تعلیم ہی ہے۔ قتال عارض ہے لیکن نفر تعلیم کے لیے ہے، اصل نفر تعلیم کے لیے ہے۔ آپ اس آیت میں نفر کو کہتی، اس میں اس آیت یہ آیت ہے علماء سے متعلق، یہ آیت ہے علماء سے متعلق، اتیان نبی کے ذمہ ہے، اتیان نبی کے ذمہ ہے، قوم کے پاس نبی آئے، اسے سوال جو ہوگا قوموں سے الگ یاد کو نبی کا سوال ہوگا، نبی سے سوال ہوگا قوم آئی تھی، تم بیٹھے تھے تمہارے پاس قوم آئی تھی، یہ سوال نبی سے نہیں ہوگا، یہ سوال قوم سے ہوگا الگ یاد کو نذیر، اتیان نبی کے ذمہ ہے کہ تمہارے نبی آئے تھے، قالوا پر آپ جانا نبی اسے بات کرتا ہوں کہ تبلیغ
اصل تعلیم کے لیے ہے. بلغوا عنی ولو آیا، یہ امر بتلا رہا ہے کہ تبلیغ اصل تعلیم ہے. بلغوا عنی ولو آیا، تبلیغ اصل تعلیم ہے. ورنہ امت کا بہت بڑا طبقہ علم اور جو ہے معرفت سے بالکل جاہل ہو کر وہ اعتقاد کے دہانوں پر ہے، اور یہاں ہم یہ سوچتے ہیں کہ کوئی آئے گا تو پڑھا دیں گے. میں تو بہتر معذرت کرتا ہوں، علم کا سائل سے چھپانا حرام نہیں ہے، غیر سائل سے چھپانا بھی حرام ہے. اب سوچیے، تین مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے، تین مرتبہ فرمایا. تاجر عقوبت کی 3 مرتبہ دھمکی دی ہے آپ نے، اور ہر دفعہ علماء نے یہ کہا ہے شرعی نے کہ رسول اللہ ہم تو پہلے سکھانے کے لیے ہمارے پاس آتے نہیں، ہم تو تیار نہیں سکھانے کے لیے. آپ نے ایک مرتبہ بھی ان کا عذر قبول نہیں کیا، آپ اسے بھی سکھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، زبردستی تو عوام کی آدھی کیوں نہیں سیکھنے کے لیے. ایک مرتبہ بھی آپ نے ان کے اس جواب کو قبول نہیں کیا، اور ایک مرتبہ آپ نے ان کے عذر کو قبول نہیں کیا. ہر مرتبہ ان کی بات کا آپ نے رد کیا، فرمایا تو علماء جائے کو سکھلائے، ورنہ میں علماء کو دنیا میں سزا دوں گا. تاجر عقوبت کی دھمکی ہے، بار بار روایت کے اندر 3 مرتبہ آپ نے فرمایا. وہ ہمیں تو کیا کہ تیرے کہیں دینا کہ جی ہمیں کہا کیا جائے تو سکھا نہیں. آپ اپنی بات کو دہرا رہے، کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ تھا کہ تم بے شک علماء ہو اور بے شک تو پڑھانے مشغول ہو، لیکن جتنا حق تمہارے ذمہ سائل کا ہے کتنا حق تمہارے ذمہ غیر سائل کا ہے. کتنا حق تمہارے ذمہ غیر سائل کا ہے. اس سے عمل کرتے ہیں کہ علماء کی نفرت یہ امت کے لیے رحمت کا بادلوں سے مثال دی ہے، بادلوں کی نقل و حرکت سے زیادہ کیجیے کہ بنجر زمینوں کو کوئی دریا کوئی نہر کوئی شراب نہیں کرے گا. کوئی کاشتکار بادل کے بغیر مطمئن نہیں ہے. اس کو اللہ تعالی رحمت کہا ہے، اور اس کو مردہ زمینوں کو زندہ کرنے سے اس کی مثال دی ہے. اس لیے عمل کرتے ہیں کہ جو آیت ہے نفر کی، اس نفر کی آیت یا نفر کی آیت علماء سے متعلق ہے، اور متعلق اس لیے بھی ہے کہ اس آیت کے نفر میں تناوب ہے. آپ اس سے آسانی سے اندازہ کر لیجیے کہ علماء کا یہ بارگی نکل جانا کتنا غلط ہے. علماء کا یہ بارگی نکل جانا سب کا، اگر کوئی کہے بیچارہ کوئی کام کے اصول سے ناواقف، جذبے میں آگے سب نکل جاؤ، جذبے میں آگے کہے جائے کہ سب نکل جاؤ، تو قرآن کی آیت ہے، منسوخ ہے یہ کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے علماء ایک بارگی نہ نکلے. قرآن کہہ رہا ہے علماء ایک بارگی نہ نکلے تو ہے ہی نہیں. میں تو خدا کی قسم کھا کر آپ سے کہتا ہوں کہ نہ نکلے تو کہیں کو ثابت نہیں. نفرت تو لازمی چیز ہے علماء کے لیے، لیکن یہ قرآن منسوخ ہے کہ ایک بارگی نہ نکلے. ایسے کیوں نہیں کرتے؟ قرآن کیا ایسا ایسے کیوں نہیں کرتے کہ علماء کی جماعت نکلے؟ یہ تناوب بتا رہا ہے کہ یہ مسئلہ علماء سے متعلق ہے. اگر یہ عوام سے نفر متعلق ہوتا تو اس میں تناوب کی کوئی ضرورت نہیں تھی. آپ کوئی تاجر فارغ نکل جاؤ، سب نکل جاؤ. جی ہاں، ہم تو کہتے ہیں ہمارا تو بنیادی مقصد ہے ماحول سے نکالنا، بنیادی مقصد ہے ماحول سے نکالنا، بذات مقصد ہے. اس لیے اگر مقصد پڑھیے آپ، وہ کہتے ہیں عوام کو نکالنا بذات مقصد ہے. ان کی جگہ کو تبدیل کیا بغیر ان کی تعلیم و تربیت ناممکن تھی. جلالہ مرغی کو آپ ہٹا کے اس کی جگہ سے بند کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فجر کی نماز قضا ہوئی ہے، امام شافعی فرماتے ہیں کہ آپ نے وہاں ادا نہیں کیا، آگے بڑھ کے ادا کیے. امام شافعی کے نزدیک علت صرف یہ ہے کہ اس جگہ پر شیاطین کا اثر تھا، اس سے کہ نماز یہاں نہیں پڑھیں گے، آگے بڑھ کر پڑھیں گے. یعنی کہ پوشیدہ نماز تھی، اس کی فوراً قضا کرتے. جی احناف کہتے ہیں کہ ابھی سورج اس حالت پر تھا کہ نماز نہیں پڑھ سکتے. یہ اسی روایت سے احناف کے نزدیک علت یہ ہے، شافعی کے نزدیک علت یہ ہے.
شعبے کہتے ہیں کہ اس لیے یہاں سے ہٹایا ہے کہ یہاں شیاطین کا اس باتیں پر اثر تھا. میں کلمات یہاں نہیں پڑھیں گے, ان شیاطین کے ماحول سے ہٹ کر آگے جا کے تمام امام شافعی کا بھی یہ فرماتے ہیں. جی ہاں, احناف کے نزدیک علت جی ہاں وہ طلوع کا وقت ہے, اور شعبے کے یہاں علت اس وادی میں شیاطین کا اثر. نبی اپنی جماعت کو لے کر وہاں سے ہٹ رہے ہیں کہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے. میں تو آسان بات کر رہا ہوں, یعنی 100 قتل کرنے والے سے عالم یہ نہیں کرا جائے آپ استغفار کیجیے, اللہ سے معافی مانگ لیجیے, ندامت سنی جائے, آنے مختلف سے اللہ کو معاف کر دینی چاہیے. وہ اگر نے آپ بستی چھوڑ دیجیے, عالم قابل سے کہہ رہا ہے بستی چھوڑ دیجیے اپنی. ہم کرنا چاہتے ہیں کہ علماء کا جو نفر ہے وہ تو بذات مقصود ہے اس راستے جو عالم چاہتا ہو جس طرح پر, تو اللہ مجھے معافی معاف کرے, میں کسی کو مطلب نہیں کرتا, مگر کیا کریں ابا جی تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں پہلے سے, پھر مجھے کہہ رہے سال لگا لے, اور مجھے تجارت بھی کرنی ہے, مجھے دوسرے کام بھی ہے, مجھے شادی بھی کرنی ہے, ابا کہہ رہے سال لگا لو. ابا سال کی جس کا احساس کر رہے ہیں کہ ابا کا تعلق تبلیغ جماعت سے. کتنی گھٹیا سوچ ہے, کیا میں آپ سے کیا کتنی سطحی سوچ ہے یہ کہ ابا کا تعلق تبلیغ جماعت سے, مجھے سال لگانا پڑے گا. میں کہتا ہوں یہ اس کا امت سے کوئی رشتہ ہی نہیں رہا اگر اس کی سوچ نکلنے کی ہے کہ ابا کا تبلیغ جماعت سے تعلق ہے تو مجھے نکلنا چاہیے. اس کی کوئی سوچ ہی نہیں ہے, میں آپ سے کیا اور کوئی سوچ ہی نہیں ہے, یہ کوئی بنیادی نہیں ہے. اللہ اکبر, اللہ غیر رحمت کے ہمارے علی میں صاحب سے ندی عبد العلی کو تمہارے یہاں سے کوئی ساتھی لوگ رہے ہیں نا, ہمارے مولانا سب لکھا ہے, ایسا کوئی خیری باتیں نہیں ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے ریاست کے بعد معاصرین نے ان سے اتفاق نہیں کیا. لکھا ہے مولانا سب نے لکھا ہے, بعد ان کے معاصرین نے ان سے اتفاق نہیں کیا کیونکہ وہ ان کے مقاصد کو پہنچ نہیں تھے. سب بات ہے, کوئی تکیجی بات نہیں ہے. یہ چیز تو کتابوں میں چھپی ہوئی ہے. تو مولانا اللہ نے مولانا صاحب کو اتنا قرب دیا تھا, وہ سمجھ گئے تھے کہ اس بندے کے مقاصد ہمارے اپنی سوچ اور اپنے دائرے سے بہت آگے ہیں. تو ایسا میں کہا کہ میں سمجھ گیا ہوں, میں نے اپنے مدرسے کا یہ قانون بنا دیا ہے کہ جو سال نہیں لگائے گا تبلیغ میں اس کو سند نہیں دوں گا. اور یہ سب اچھل گئے تھے خوشی میں. مولانا پھر تو عوام کا مسئلہ حل ہو جائے گا اگر آپ یہ کر لیں. مولانا اگر آپ یہ کر دیں عوام کے میرا جو اصل خواب ہے وہ خواب برا ہو جائے گا اگر آپ یہ کر دیں. یہ مولانا میاں صاحب کا یہ کہنا امام کی بات نہیں ہے. وہ ایسا آدمی جو اپنے نظام میں ہے, اپنے ہے, وہ بندہ سمجھا تھا اس بندے کی غرض کو. یہ جاتے کیا ہے وہاں ایسا مانتے تھے کہ کلمہ نماز سیکھنے کی تنظیم کہنا یا تو اس کام کو کچھ نہ سمجھنا ہے اور اس کے استغفار کے لیے کافی ہے. سارے عوام ہیں چلا لگا کے سیکھ لیں کیا بات کرتے ہیں آپ. اور کیجیے جماعت وصول کر کے لائی گئی ہے, 7 آدمیوں کی جماعت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پہلی ملاقات میں ان کو اپنے مدرسے میں داخل نہیں کیا. پہلی ملاقات میں آپ نے ان کو فقاہت کی سند دی ہے, بلکہ ان کی فقاہت کو کہہ دیا کہ قریب تک نبی ہو جاتے سب کے سب. بڑھیا یہ آپ کے وجہ سے پڑھا انہوں نے, کسی وجہ سے پڑھا. میں اس سے خدا نہ کرے مدارس کا اتفاق نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ مدرسے کی ایک وہ شکل جس سے عوام تک یہ علم کی نعمت پہنچے, یہ اسی کا حصہ ہے. میں کہتا ہوں یہ مدارس کا حصہ ہے. تبلیغ اور دعوت یہ مدارس کا ایک شعبہ ہے, یہ کوئی تنظیم نہیں ہے, یہ کوئی تنظیم نہیں ہے.
یہ تنظیم نہیں ہے، بلکہ یہ ان مدارس سے فارغ ہونے والے علماء کے لیے ایک میدان محنت ہے۔ جی ہاں، جو بھی تبلیغی جماعت کو جماعت کی نظر سے دیکھ رہا ہے وہ اس کام سے کوسوں میلوں دور ہے، میلوں دور ہے۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ جو اس کو تبلیغ جماعت کی نظر سے دیکھتا ہے بس اس کے لیے اس کام سے دور رہنے کے لیے اتنا کافی ہے، اس کام کو نہ سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے۔ ہم تو ساری دنیا کی مساجد کو ان کے قریب کی مدارس کی شاخیں سمجھتے ہیں۔ مدرسے کی شاخ مدرسہ نہیں، مدارس کی شاخ صرف مدارس نہیں، مساجد مدارس کی شاخ ہے۔ ہمیں تو سب باتیں، کوئی کتنا بھی مشغول ہو، ہمیں اس کی مشغولی سے کچھ وقت چاہیے کہ وہ اپنی مسیح زبر عوام کو براہ راست عوام کا علماء سے ربط براہ راست قائم کرنا، یہ نکلنے کی بھی غرض ہے اور یہ مقام پر روک دینے کی تو غرض یہ ہے۔ عوام کا علماء کے ساتھ براہ راست ربط، میں اس کی بہت مثالیں پیش کر چکا ہوں۔ ہم تو مساجد کو مدارس بنانا چاہتے ہیں۔ میں تو بے تکلف بار بار کہتا ہوں کہ مجھے فضائل کی تعلیم سے مجھے اطمینان نہیں ہے۔ سب ہم منتخب حدیث پڑھ لیں، فضائل کی تعلیم پڑھ لیں، لوگوں میں آگے بہت پیدا ہو جائے، میں نزدیک یہ ناقص کام ہے۔ جب تک مسجدوں میں فضائل کے حلقوں کی طرح بھیڑ مسائل کے حلقوں پر نہ ہو جائے مجھے اطمینان نہیں ہے کہ یہاں کام ہو رہا ہے، کوئی کام نہیں ہو رہا۔ تو رہا آپ کا یہ کہنا کہ آسان کتاب آسان مسائل آسان، میں آپ نے بات کر تو یہ بات کہنی ہے۔ آپ سوچیے نا، اس غفلت کے زمانے میں آپ آلات سے بات نشر کر کے کہتے ہیں کہ یہ بھی طریقہ ہے، اور وہاں معاذ بن جبل آپ کے ردیف چپکے بیٹھے ہوئے آپ سے ایک سواری پر، اور آپ تین مرتبہ یا معاذ یا معاذ یا معاذ کہہ کے متوجہ کرتے ہیں۔ ایک آپ کے ردیف الگ سواری کے لیے دعا رہے ہیں، ان کے پاس سے بڑے آواز دے رہے ہیں، آؤ قریب آ کے بات سنیے۔ یہ سنت کیوں ختم کر دی؟ یہ میرا سوال ہے، یہ سنت کیوں ختم کر دی؟ اگر چار طلبا آپ کے ساتھ لگ کر بیٹھے ہوئے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ بے شک ہونا چاہیے، عوام کی سطح یہ نہیں ہے کہ وہ ان بلوغ کو اور ان جو ہے علم کی سطح کے قابل ہوں، لیکن وہ عوام، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یہ بتا رہی ہے کہ آپ سب کی طرف بگڑ سے، اس لیے ہم یاد کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے میں ایک نئی جماعت آئی ہے جو کام کرتی ہوئی آئی ہے، اور ان کے ساتھ جو لوگ لگا گئے تھے انہوں نے بہت تربیت اور ان کی وہ تعلیم دی ہے ان کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی ملاقات میں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقاہت کی سند دے دی۔ فقاہت کی سند، جی ہاں، لکھل نہیں، آج تک روایت موجود ہے۔ تمہارے ادبا فقہا کانو یکونوا انبیاء، یہ طریقے کے نبی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہم نے ایک بات عرض کی کہ نکلنا سب کو ہے، یہ تو طے شدہ بات ہے، یہ طے شدہ بات ہے کہ نکلنا سب کو ہے، لیکن اس نکلنے کے لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ اپنے متبادل کا انتظام کریں۔ یہ ایک سنت ہے، ایک سنت ہے۔ آپ نے ایک کچھ تیار نہیں کیا، ایک مجلس تیار نہیں کیا، آپ نے ایک ایسا مجموعہ تیار کیا ہے کہ جس وقت جس کو چاہو بھیج دو تقاضے پر، اس کا متبادل پوچھ لو۔ میری بات کسی کو بری نہ لگے، ہم سوچتے ہیں مدرسے میں کہ بھائی یہ تو یہ کیسے جائیں گے، یہ طریقہ کام کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ کوئی مدرسہ، اللہ مجھے معاف فرمائے، کوئی مدرسہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے یہاں کا مدرس تبلیغ جماعت میں جانا چاہ رہا ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ اس کے لیے بوجھ ہو جائے گا کہ یہ کیسے تعلیم پر جائے۔ اور اگر اس کا خیال یہ ہے کہ نہیں عوام نکل رہے ہیں، اسے عوام کو ایک عالم کی ضرورت ہے، عوام کو ایک عالم کی ضرورت ہے۔ میں نے یہ بات سنی بہت زمانہ سنی، علماء کی تشکیل کی
یہ تو بہت بڑے کام میں مشغول ہے. تم تو جماعت میں جا رہے ہیں، علماء تو بہت بڑے کام میں مشغول ہیں. علماء کی خدمت کرنا، یعنی میں نے سنا ایسا ہو جائے. بس بہت سے بہت اگر موقع لگ جائے دعا کی درخواست کرتے ہیں. اگر بہت بشاشت دیکھو، فرصت دیکھو تو ایک نصیحت کی درخواست کرتے ہیں. اور اگر وہ آزمود یہ کہیں مزید معاملہ تو آپ 5 منٹ کی تشریف لا کر کوئی ایک نصیحت فرما دے بس. یا آپ اتنا کر دیجیے کہ آگے عوام سے کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے کسٹمر ساتھ ہیں. میرے نزدیک تو اس سے امت کا مسئلہ ہونے والا نہیں. اس سے دو امت کے ارتداد اور جہل کا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. میں تو آپ سے بے فکر ہوں. میں آپ کو بند کر بات کر رہا ہوں. میں کوئی آپ کی زبان سے کوئی الگ فرق نہیں. میں آپ کے ساتھ رہ کر آپ کی بات کر رہا ہوں. عوام حرکت میں آ گئی ہے. ان کی تعلیم کا، ان کی تربیت کا تعلق علماء سے ہے. ہم تعلق کرتے ہیں. تبلیغ آپ کے مدرسے کا ایک شعبہ ہے. تبلیغ تعلیم ہے. آنے والوں کو دکھلانا تعلیم ہے، جاوید کرنا تبلیغ ہے. میرے نزدیک تو اس میں تفاضل پیدا کرنا فضول بات ہے. کیا تفاضل پیدا کرنا مطلب فضول بات ہے؟ کیا تفاضل؟ یہ افضل ہے، یہ افضل ہے. میں نے کہا وہ آدمی خود پاگل ہے جو دونوں کی افضلیت میں تقابل پیدا کر کے سوال کرے کہ اس میں کون سا افضل ہے. سوال کے لیے اتنا کافی ہے. سوال کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ اسے تفاضل پیدا کریں. میں کہتا ہوں کہ دونوں کو جمع کرنا افضل ترین کام ہے. دونوں کو جمع کرنا تو میں شکل کام کرتے تو آپ برا نہ لگے. بہت سے تقاضے ہوتے ہیں مدارس میں. وہ سارے تقاضوں کے لیے اتنا متبادل رکھتے ہیں. میں سوال کرتا ہوں، نائب ناظم، نائب محتمم، نائب شیخ العزیز، نائب مفتی، کیوں ہے نوائب؟ نوائب کیوں ہے؟ نوائب اس لیے ہیں کہ ان کے بعد اگر یہ گھر چلے گئے چھٹی پر، میں کہتا ہوں خدا نہ کرے ہر ایک کے ساتھ محتاط لگی تھی، ان کے انتقال ہو گیا کیا نہیں تھی اس کا متبادل موجود. میں کہتا ہوں اس کے اپنے ذاتی کام کے لیے متبادل موجود ہے. مدرسے کا ایک تعلیم کا ایک حصہ عوام ہے. ان عوام کو تعلیم دینے کے لیے نکالنے کے واسطے ان کے متبادل کی کا انتظام کیوں نہیں ہے؟ میرے یہاں ایک مدرس کا انتقال ہو گیا تو میں نے اس مدرس کے انتقال پر 4 مدرسین کا اضافہ کیا. ایک صاحب نے کہا اتنی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارا اتنا نصاب ہے اس کے حساب سے اتنے مدرس کی ضرورت نہیں. میں نے کہا اچھا تمہارے ذہن میں ان آنے والے طلبا کو پڑھانا ہے اور میرے ذہن میں ساری دنیا کو پڑھانا ہے. مجھے بھی ضرور مدرس چاہیے. کیا چاہیے؟ اضافی مدرس چاہیے مجھے. لیکن ہمارا ادارہ تعلیمی تک محدود نہیں ہے. ہمارا ادارہ ساری امت کا احاطہ کرے تعلیم کے اعتبار سے، یہ ہمارا مقصد ہے. تبلیغ سے خدا کی قسم تعلیمی مقصد ہے، نفر سے تعلیمی مقصد ہے. یہ اس سے نکالنا خدا اس کا تو تصور بھی نہیں ہے کہ نہیں نکال دو. تو اصل تو تبلیغ ہے، مدرسہ تو ایک محدود ادارہ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. کوئی آدمی اس طرح کا خیال کسی کے بارے میں کرے تو وہ صرف متہم ہے. جی ہاں وہ کیا ہے؟ متہم ہے. ہمارے یہاں کوئی تصور نہیں. اس لیے عمل کرتے ہیں کہ عوام تک علم کو خود پہنچانا. یہ آپ دیکھ لیجیے ان انگریزی پڑھنے والوں کو، یہ انگریزی پڑھنے کے دوران اپنے کالج کے زمانے میں نیچے والوں کو جا کر گھروں میں ٹیوشن لیتے ہیں. جی ہاں اور کماتے ہیں اور بھی پڑھاتے ہیں.
تو نیچے والوں کو پڑھانے بولوا دیتے ہیں. ہمارے مدرسے کے طلبا وہ ان کو اس بات پر آمادہ نہیں کیا جاتا کہ تم روزانہ کچھ وقت ان عوام کے لیے فارغ کر کے مسجدوں کو علم مسائل کے حلقوں سے آباد کرو. جبکہ قرآن کی آیت ہے کہ اس سے بڑا ظالم ہو کون سکتا ہے جو مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرے. اس کے ذہن میں غالباً مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے معرفت قرآن میں اس کے ذہن میں یہ حضرت علی کا قول نقل کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ شرافت انسانیت کے 6 کام ہیں. 3 کام مقام پر، 3 کام اللہ کے راستے میں کریں. مقام کے 3 کام یہ ہیں کہ قرآن کی تلاوت کی کثرت کریں، مسجد کی آبادی کی محنت کریں، اور تیسرا بات یہ فرمائی کہ ہر مسجد میں علماء کی ایک جماعت تشکیل کی جائے، اتنے علماء جو وہاں کے عوام کو دین سکھانے کے لیے کافی ہو جائیں. اس کو اس آیت کے ذیل میں یہ کہہ کر نقل کیا ہے علی کا قول کہ شرافت انسانیت کے کام میں سے ایک کام یہ ہے. یہ خبر نہیں یہ بات کہاں سے پیدا ہو گئی اور کہاں سے یہ غلط ایک ٹوٹ پڑا ہے کہ بھائی یہ ان کا کام ہے، ہمارا کام ہے، یہ سب کا کام ہے، تعلیم کا کام ہے. اور کوئی ایسی بات ہو، ایسی کوئی بات نہ کرو جسے تعلیم میں خیر پیدا ہو. کیا مدرسہ دعوت کو اپنا شعبہ نہ سمجھے. میں کہتا ہوں یہاں سے تعارض کبھی اٹھتا ہے اور یہیں سے تعارض کی طرف پڑے. تبلیغ مدرسے کا ایک شعبہ ہے، تبلیغ مدرسے کا ایک شعبہ ہے. اس شعبے کو اپنے یہاں داخل کرنا ضروری ہے. والیہ صاحب کا مسئلہ پڑھو، والیہ صاحب کے وہ اس پر نہیں دیکھا میرا کام. وہ کہتے کہ تعلیم حضرت ثانوی کی ہو اور نظام میرا ہو. اس آدمی کو جی ہاں وہ کوئی اپنی جماعت کے آدمی والے بھی نہیں کہہ رہا، ثانوی والے نہیں کہہ رہے. تعلیم ان کی ہوگی، نظام ہمارا ہوگا. کیا بات ہے، کیا عجیب بات ہے. یعنی مالیہ صاحب کو اس زمانے کے علماء اور اس زمانے کے لوگوں سے اس کام کو لے کر وہ اس سے کتنا منشرات ہے. یعنی یہ تداخل کی ایسی شکل ہے جس کو شاید زمانے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. تداخل تعارض نہیں، تداخل اور اجنبیت نہیں کہ آپ کو نام کون ہے. اس لیے مدارج اسلام کے وہ قلعے ہیں جس قلعے سے سارے شعبوں کو قوت پہنچے، جس سے سارے شعبوں کو قوت پہنچے. ہم نہیں کہتے کہ آپ چھوٹی نکل جائے گی. کسی بھی مدرسے میں کسی کو کوئی تقاضے بھیجا جاتا ہے، لیکن بھیجا جاتا ہے کہ آپ چلے جائیے، تقاضا ہے. آپ ان کے گھریلو تقاضوں پر، ان کی سفارت پر، ان کے دوسرے کاموں پر آپ ان کو متبادل کا انتظام کرتے ہیں. کرتے ہیں کہ جو آپ کے مدرسے کا اصل کام تعلیم ہے، ہم اس تعلیم کے لیے عوام کے ساتھ علماء کو بھیجنا چاہتے ہیں. والیہ صاحب کا محفوظ تھا کہ ہر جماعت کے ساتھ ایک مولوی قاری میں چاہتا ہوں. اس لیے یہ کوئی اتفاق نہیں ہے کہ بھائی آپ ہی چھوڑ کے نکل جائیے. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، بلال نے کہا کہ میں نکلنا چاہتا ہوں. پایا کہ اپنا متبادل مؤذن لے کر آؤ. یہ اذان مؤذن جو ہے مؤتمن ہے اور امام ضامن ہے کہ امانت ہے اذان. تو اس امانت داری کے ساتھ وقت پر اذان دینے والا ہو، صحیح وقت پر لے کے. اذان پر 2 فریضوں کا مدار ہے، ایک روزے کا، ایک نماز کا. جی ہم لوگ نماز اور روزہ کتنا مدار ہے اذان پر. جی ہاں کچھ خیالی باتیں نہیں کرتا. اذان جیسا عمل بہت ہی آسان ہے، مگر اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس پر 2 فریضوں کا مدار ہے. اس لیے اس کو تو ہمارے ساتھ کہا ہے کہ امین ہونا چاہیے. بہت میں نکلنا چاہتا ہوں. حضرت عمر نے فرمایا متبادل لاؤ بیٹے.
تو اب جب ایک اذان جیسا عمل جس کو محلے کا کوئی آدمی کر لے، کوئی بچہ کر لے، کوئی امام صاحب کو اذان دے رہے ہیں، اس کا بھی حساب ہے، فرمائیں گے نہیں آپ اس کا متبادل لائیے بھائی بھائی تلاش کر کے تازہ قرض کو لے کر آئے اتنا پرانا مؤذن جس نے آپ تعلیم کے زمانے میں قبا میں اذان دی ہے، ہمارے عمر یہ ہے بہت پرانا مؤذن ہے، یہ میری جگہ اذان دے گا، ہاں آپ بتائیے آپ جب عمر رضی اللہ جیسا آدمی وہ مؤذن کا متبادل تلاش کروا کر اجازت دے رہا ہے، تو حدیث پڑھانے والا، فقہ شریف پڑھانے والا، فقہ پڑھانے والا، سارے کام کرنے والے یہ سوچ کر نکل جائیں کہ چلو ہو جائے گا مدرسے کا، ابھی کی بات ہے، یہ بیٹھے سارے ہمارے مشورے والے چلیں گے جی وہ وہاں اجتماع ہو رہا ہے تھائیلینڈ میں، اور وہاں ایک مدرسے والوں نے کہا ہے کہ جی ہم تو اپنے مدرسے کے اللہ کی چھٹی کرتے ہیں، اور یہ ابھی جماعتوں کے ساتھ چلا لگا لیں اور چھٹی ہونی ہے اپنے وقت ہم پہلے کر دیتے ہیں، تو اس سے اتفاق نہیں کرتے وہ مدرسے والے خود کہہ رہے ہیں، اپنے شوق سے کہہ رہے ہیں، میں نے کہا وہ اپنے شوق سے بھی اگر کہہ رہے ہوں تو ہمارے یہاں کوئی ایسا نظام نہیں ہے کہ کسی مدرسے کی تعلیم کو آگے پیچھے کیا جائے اور چھٹی آگے پیچھے کر دی جائے، تو جیسے تقاضے پر ہمارا ہم نہیں چاہتے۔ آپ سے بات 18 مدرسوں نے کہا تھا کہ ہمارا اجتماع ہو رہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم چھٹی پہلے کر دیں طلبا کی، تاکہ یہ سب اسلامی شرکت کر کے مجھے جواب میں نکل جاؤ۔ ہمارا کام کسی ایک مدرسے ایک بندن پہلے تھوڑی ہے، کیا عجیب فتنہ پیدا کیا ہے کہ یہ مدرسہ تبلیغی ہے، مدرسہ غیر تبلیغی ہے، تو میں تو اس سوال سے پریشان تبلیغی آدمی ایک صاحب شکایت کر رہے تھے کہ جو ایک عالم تھے اور ان سے کسی تبلیغی آدمی نے یہ کہہ دیا کہ آپ کو سیدھا لگائے، وہ اتنے بدزن ہو گئے، اتنے ناراض ہو گئے، تو میں نے کہا بھائی ناراض ہونے کی بات نہیں، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کو سیدھا لگائے۔ میں نے کہا وہ اصل میں یہ پوچھ رہے تھے کہ آپ کا عوام کو سکھلانے کے لیے کچھ فارغ کیا ہے؟ تو کہنے لگے ہاں یہ تو واقعی غلطی ہو گئی، ہم تو سمجھے نہیں تھے، یعنی وہ بات اللہ کے بندے نے، میں نے تو اس سے بات کی اور جا کے ان کو عالم کو پہنچا دی، جی وہ ساتھ سے ملا تھا، اس نے میں نے ساری بات اس کو سنائی کہ وہ فنا عالم بڑے بدزن ہو گئے، ان سے ایک دیوانے ملا مجھے نہ لگائے۔ تو میں نے اس سے ذکر کیا، اس نے کہا ان کا مقصد سوال کا یہ نہیں تھا، ان کا مقصد سوال کا یہ تھا کہ آپ کے محلے سے جماعت عوام کی نکل رہی تھی تو آپ ان کو سکھانے کے لیے ان کے ساتھ گئے تھے، تو وہ صاحب اللہ میں نام نہیں لیتا، ان کا بیچارے وہ زندہ ہوں گے، وہ میرے پاس آئے کہ جگہ میں سال کے لیے آیا ہوں، میرا نام لکھ لو۔ میں نے کہا کیا بات ہو رہی؟ کہنے کا نہیں، میں سمجھا ہی نہیں تھا کہ تبلیغ کی جماعت سے ہمیں کیوں لے جایا جاتا ہے، کیا مقصد ہے میں لے جانے کا؟ دین سیکھنے کا مدرسہ ہے، تم سیکھے تم جائے تم سیکھو، میں کیا سیکھوں، میں تو سکھلاتا ہے، میں تو خود سکھانے والا علامہ ہوں، میں کیا سیکھوں گا اس میں؟ کیا میرے دماغ میں بیٹھا ہوا تھا، میں سال کے لیے میرے خاطر 2 دن گزرے تھے، انہوں نے جا کے کہا اگر اس کو سنائی، وہ فوراً میرے پاس سیدھا آیا، آگے معافی مانگی کہ جی میں سال کے لیے آ گیا ہوں۔ میں تو اب سمجھا کہ علماء کی تشکیل تعلیم کے لیے ہوتی ہے، مجھے ایک زمانے گزرے اس پہ علماء کی تشکیل نہ کرو، علماء سے درخواست واگی کر کے بس ختم کر دو۔ جی ہاں میں کہتا ہوں علماء کی تشکیل کیا ہے، ہم نکل رہے ہیں، ہمیں کوئی شکایت، ایک آدمی حج کو گروپ، کوئی جماعت حج کو جا رہی ہو، گروپ بن کے جاتے ہیں حج کے لیے، وہ عالم عالم صاحب آپ ہمارے ساتھ چلو، اس لیے کہ ہمیں کوئی حج صحیح، ہم کوئی صحیح حج کرا۔ میں کہتا ہوں سارے فرائض میں سے ایک حج کے فریضے کے لیے ایک عالم کی تشکیل ہوتی ہے، یہاں تک بھی کرتے ہیں لوگ۔ میں تو کیا کرتا ہوں، میں نے بہت کہتا تھا اس بات کو کہ بھائی تو کوئی جماعت جا رہی ہے کسی علاقے سے حاجیوں کی، تو سب مل کر ایک معلم کو خرچہ برداشت کرنے کا ہے، کوئی اگر آپ کو انتظام نہیں، ہم انتظام کرتے ہیں، آپ سے قیمت آپ ہمیں عملی حج کرا دیں۔ یہ کہتا ہوں یہ سارے فرائض میں سے ایک فریضہ حج کا ہے، یہاں 5 فرائض سکھانے والا کوئی نہیں، یہاں 5 فرائض سکھانے والا کوئی نہیں ہے، ایمان سے لے کر حج تک کوئی صرف سکھانے والا نہیں۔
تو میرے دوستوں بات یہ ہے، ہماری سارے ام المدارس سے لے کر تمام چھوٹے مدارس تک ہماری سب سے درخواست یہ ہے کہ امت کی تعلیم کا مسئلہ آپ کے تعاون سے حل ہوگا۔ تعاون تقابل سے تو مسئلے میں کہتا ہوں کہ دین ظاہر ہوگا۔ یہ بہت عقل سمجھ سے کام لو اور اپنی سوچ میں وسعت پیدا کرو۔ ہم تو تبلیغ علماء کو نکال کر نظام تعلیم میں وسعت پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہمارا مقصد یہ ہے۔ ہم تعلیم سے ہٹانا نہیں چاہتے، ہم محمد کو عوام کو تعلیم پر لانا چاہتے ہیں۔ ہمارا تشکیل کی غرض عوام کو تعلیم پر لانا ہے، ہمارا تشکیل غرض عوام کو تعلیم پر لانا ہے، معلمین کو تعلیم سے ہٹانے کا تو کوئی تصور بھی نہیں۔ اس لیے برائے کرم ان نشریات اور لغویات کو خدا کے لیے چھوڑو ان کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے نائب ہیں، اس نیابت میں آپ کو رواج سے بچنا ہوگا۔ میں آپ سے ضرور بات کرتا ہوں، چاہے وہ رواج جائز کیوں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کا مروج نظام صرف نماز کے اعلان کے لیے رد کر دیا۔ آگے کیا گنجائش رہ گئی کہ فلمی آلات کو علم کے لیے استعمال کیا جائے؟ کیا گنجائش رہ گئی؟ صاف صاف بات۔ ایک صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے کہ آن لائن تعلیم کی سہولت ہو گئی ہے۔ میں نے کہا سہولت نہیں ہے، نحوست ہے۔ صرف آپ کو سہولت نے یہاں تک پہنچا دیا ہے، جبکہ صحابہ نے سہولت کے لیے یہ رائے پیش کی۔ کسی گھر میں جانا پڑتا ہے سفر مانگی داری کے لیے، آپ اجازت دے دیجیے، تو یہ ہماری اس وقت کے مروجہ حالات ہیں، لوگوں کو جمع کرنے کے اپنے استعمال سب کو رکھا سب کو رکھا۔ ابھی آپ غور کیجیے نا، حدیث ہے کہ ساری امت ایک کشتی کی سوار ہے، امت ایک کشتی کی سوار ہے۔ نیچے والوں کو پانی لینے میں دشواری ہوتی ہے، اوپر جانا پڑتا ہے، پانی بھر کے وہاں سے نیچے اتر کے آنا پڑتا ہے، سب کو تکلیف ہوتی ہے، لانے میں مشقت ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنی کشتی کے نیچے کشتی میں سوراخ کر لیں، کہ آپ خود جانتے ہیں ماشاءاللہ بے شمار روایات اور بے شمار واقعات انبیاء علیہ السلام کے ایسے ہیں جس میں پانی سے علم مراد دیا گیا ہے۔ علم کے لیے مشقت، ہجرت، یہ سب چیزیں تو بذات مطلوب تھیں۔ اگر بذات مطلوب نہ ہوتی تو آپ ان حالات کی اجازت دے دیتے کہ ٹھیک ہے اس طرح کر لو، حالت جن کے استعمال میں کوئی ناجائز چیز نہیں ہے، جائز ہے۔ یہ علم اپنے احترام کے نظام سے گرتا اب اس احترام سے افلام پر آیا ہے۔ آپ تصویر دیکھ رہے ہیں اور آپ ایک استفادہ کر رہے ہیں، آپ سوچیے کہاں فرشتوں کی صحبت ہوگی، کہاں وہ نورانیت ہوگی۔ جن ظلماتی راستوں سے آپ تعلیم دینا چاہتے ہیں، آپ غور کیجیے، اس پر ہر عالم کو غور کرنا چاہیے۔ صرف جواز کی کو بنیاد بنا کر سنتوں سے رخ پھیر لینا یہ گمراہی کا راستہ ہے، یہ کوئی ہدایت کا راستہ نہیں۔ میں اس کی مثالیں بہت پیش کر دوں گا کہ صحبت مقصود ہے، چاہے کتنی بھی مشقت ہو۔ صحبت مقصود چاہے کتنی مشقت ہو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے علم میں اس کمال کو پہنچ گئے تھے جس کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں پر ثابت کرنے کے لیے، حجت قائم کرنے کے لیے ایسا سوال کھڑا کیا جس کے ابن عباس کے علاوہ کوئی جواب نہیں دے سکا۔ وجہ کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود کے دروازے پر آ کر دوپہر کو انتظار میں بیٹھ جاتے تھے کہ دروازہ کھلے گا تو حدیث معلوم ہوگی، اور انتظار اتنا ہوتا تھا وہ دوپہر کو فیصلہ کرتے تھے، وہ ان کے دروازے پر سر رکھ کر لیٹ جاتے تھے اور اتنی مٹی اڑتی تھی جو ان کو مٹی میں چھپا لیتی تھی، صحرا کا علاقہ ریت اڑتی تھی اور وہ ان کو چھپا دیا کرتی تھی، اور یہ حضرت اس کے دروازہ کھولنے پر کپڑے جھاڑتے ہوئے مٹی سے نکلتے تھے۔ محترم جزاک بیٹھے آپ نے کیا کیا؟ جگائے کے لیے مجھے کہ نہیں طلب میری ہے
میں علم حاصل کرنے کے لیے آیا، تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ جائز اور سہولت کی بنیاد پر صحبت سنت کی جو صحبت سنت ہے، سنت صحبت ہے، اس سے خدا کی قسم آپ اس سے ذرہ برابر بھی پیچھے نہ ہٹیں۔ اور میں کہتا ہوں اسی صحبت کے لیے علماء کی تشکیل عوام کی امداد کی جاتی ہے، اور صحیح جہل کا اور افساد کا مشاہدہ کرانے کے لیے علماء کو نکالا جاتا ہے۔ اللہ کا بہت بڑا کرم، ان کا فضل ہے۔ ہمارے سال دوسرے سال کی جماعتوں کی نقل و حرکت سے ابھی میں پرسوں کی بات ہے انگلینڈ، برازیل، کینیڈا، امریکہ، ان 4 ملکوں کا وفد آیا ہے ہمارے اس سفر کے بعد، جہاں جہاں ہم نے جا کر مدارس کا قیام کرنے کی ترغیب کیا دی، بلکہ اللہ مجھے معاف فرمائے حکم دیا۔ ہم نے کہا ہمارے یہاں یہ حکمن ہے کہ آپ مدارس قائم کریں، اغنیا کو متوجہ کیا، اپنی زمینیں پیش کرو۔ اللہ ہمارے امیر ہند معاشر مدنی کو جزائے خیر فرمائے۔ وہ تو یہاں فرماتے ہیں کہ اگر اس مدارس کے قیام کی کوشش نہ کی گئی تو آئندہ تمہاری اولاد کے مسلمان باقی رہنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں اتنی بھاری بات ہے، اس سے کیا ہے ہمارے اور ہمارے اکابر کے درمیان مقاصد میں کبھی اختلاف نہیں ہوا، نہ آئندہ کبھی ہوگا، سب خیالی باتیں ہیں۔ تو اللہ کا فضل ان 4 آپ دیکھیے 4 ممالک نہیں ہیں، یہ 4 عالم ہیں، جی ہاں۔ ایک ملک جو ہے 10-15 ہندوستان کے برابر ہے ایک ملک۔ 5 گھنٹے کی فلائٹ ہوگی، 5 گھنٹے کی فلائٹ ایک ملک کے اندر، اتنا بڑا ملک ہے۔ اور اس پوری فلائٹ سے گزر کے آئے، میں نے کہا جہاں سے ہم چل کر آئے یہاں تک اس دنیا میں کتنے مدرسے ہیں، جس دنیا میں کوئی مدرسہ نہیں۔ سوچیے جو وہاں کے لوگ آئے تو ہم کو لے کے بیٹھا، دیکھ کیا، ان کا عہد لیا، عہد ایسے نہیں کوئی ترغیبی دے چھوڑ دیا کہ ابھی مدرسہ ہونا چاہیے، عہد لیا بھائی مدرس انشاءاللہ مدرسہ ہم کریں گے، آپ مدارس قائم کیجیے۔ اب پرسوں وہاں سے وفد آیا ہے ان 4 لوگوں، اس ترغیب پر اور اس اصرار پر جو اللہ کا فضل سے وہاں کر کے آئے۔ اب ان کا وفد آیا اور انہوں نے آ کر دارالعلوم کا، ندوے کا اور سارے مدارس کا دورہ کیا، وہاں سے کتاب تعلیم سمجھا، کیا نظام رہے گا تعلیم کا، کس طرح ہوگا، تو اللہ کا فضل سے ہو رہا ہے۔ ہمارا تو ہمارے مقاصد کے مقاصد میں خدا نہ کرے اگر جو ہے اتفاق نہیں ہے، خدا نہ کرے اگر کوئی تعارض ہے تو ایک کام آپ ہو نہیں سکتے۔ یا حضرات ہی مسئلہ اس طلبہ کا نہیں ہے صرف جو ہمارے پاس طرف لے کر آتے ہیں، کیونکہ علم کے کتمان کی وعید دونوں کے لیے برابر ہے، سائل سے چھپانے والے کے لیے بھی وہی وعید ہے، اور غیر سائل کو علم نہ پیش کرنے کی بھی یہی وعید ہے۔